السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جہاں میں آئے نہ کوئی کمی محبت کی، صدا لگاتا رہوں گا یوں ہی محبت کی۔ یہ دل جو باغ کی صورت مہک رہا ہے میرا، کبھی کھلی تھی یہاں ایک کلی محبت کی۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے پلک پر ٹھہر گئے، کسی نے بات جو چھیڑی کبھی محبت کی۔ رکھا ہے ایک ہی معیار ہر محبت میں، جو جس کسی سے بھی کی ایک سی محبت کی۔ تھا پہلی پہلی محبت کا نشہ خوب، مگر کچھ اور بات ہے اس آخری محبت کی۔ یہ شہر دل کے مکینوں کو خوب ہے معلوم، ہر ایک پہ کھلتی نہیں گلی محبت کی۔ نہ مال و زر کی طلب پھر اسے ہوئی کوئی، جسے نصیب ہوئی ہے پری محبت کی۔ جب آئینے میں نظر آئے کوئی اور ہی شخص، ہے پہلی پہلی علامت یہی محبت کی۔ وہی تو جان سکے گا ہمارا حال، وہ جس نے ہجر سہا یا کبھی محبت کی۔ رات تاریکی کے سائے شہر میں سمیٹ کر رخت سفر ہوئی، اور چمچم کرتے سنہری رنگی سورج کی روشنی سے سارا شہر جگمگا گیا۔ اس صبح میں درختوں کے پتوں پر سنہری دھوپ کے عکس کی ریزہ کاری دل لبھانے والی تھی۔ نیلے رنگ میں رنگا آسمان بادلوں سے صاف تھا، بالکل شفاف نیلے کانچ کی گولیوں کی طرح چمچم کرتا، اور ہلکی خنکی لیے ہوئے ہوائیں نرم سی تھیں، دھوپ کی ہلکی سی حدت لیے ہوئے ذرا گرم ذرا سرد۔ جب جسم کو چھوتی ایک نئی تازگی دل و روح میں بھر جاتی۔ یہی ہوا جب واسق کے چہرے کو چھوتی تو وہ ایک تازگی سی اپنے اندر اتر کر دل کی گھٹن کو کمتر ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ بار بار گہرا سانس لیتا، اور تازہ ہوا کی تازگی اپنے پھیپھڑوں میں بھر کر درختوں کے بیچ بنائی گئی راہگیروں والی شاہراہ پر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ گھنے اونچے لمبے درختوں کے بیچ سے دھوپ کا عکس چھن چھن کر شاہراہ پر پڑ رہا تھا، اور جب واسق ان کے درمیان سے گزرتا وہ عکس اس کے چہرے کو تمتما جاتا۔ اس کی پیشانی پر لگاتار دوڑتے ہوئے ابر کالود بوندیں اگ کر کنپٹی سے بہتی کناروں سے ہوتی ہوئی داڑھی میں جذب ہونے لگی تھی، مگر وہ دوڑتا ہی جا رہا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد سے وہ لگاتار اسی روڈ کے کنارے پر دوڑا جا رہا تھا۔ رات اچانک ہوئے اس حادثے کے سبب ہوئی ملاقات نے پھر سے اسی درد سے اس کے دل کو بے قرار کر ڈالا، جس درد کو اس نے دل کے تہخانے میں چھپا رکھا تھا۔ دل بے چین تھا، درد سے بوجھل تھا۔ نگاہوں میں کسی کی تصویر تھی اور آنکھوں میں کرب کا آغاز، جس کی سوچوں سے پیچھا چھڑاتے ہوئے وہ ذہن کی سطح پر ایک آگ کے دریا سے گزر رہا تھا۔ وہ ہم سفر بھلے نہیں رہی تھی، لیکن محبت تو سفر کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ہمیشہ دھڑکن بن کے دھڑکے گی۔ ہاں، محبت بے بس تھی، وہ اپنی محبت کا اسیر سہی، مگر یہ سفر اب اسی طرح تمام کرنا ہے۔ اس کے بنا وہ ادھورا سہی، محفلیں تنہائی سہی، لیکن زندگی کے ہر موڑ پر وہ مل بھی گئی تو واسق اپنی راہیں بدل لے گا۔ نگاہیں پھیر کر ساری زندگی رسمیں بے وفائی کا داغ اپنی پیشانی پر سجا کر وہ بس اس کی خوشیوں کی دعا کرے گا۔ وہ دوڑتا جا رہا تھا اور سوچتے ہوئے اپنے ارمانوں کی خاک سے گزر کر دل کو پھر سے سب بھولنے کا درس بھی دے رہا تھا۔ آخر کب تک یہ سفر جاری رہتا؟ آخر اس کی دوڑ اور سوچ کا بھی اختتام ہوا، اور اس نے آنکھیں بند کر کے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ دل کی آہ اسے سانس میں دب کر محلول ہو گئی، اور اس نے اپنے بنگلے کے گیٹ پر ایک ہلکا سا ہاتھ مارا تھا۔ گیٹ ہلکے دھکے سے کھلا۔ وہ گیٹ سے اندر آیا تو گیٹ کیپر نے اسے فوراً سلام کیا تھا۔ واسق نے بس سر کے اشارے سے جواب دیا۔ اب ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے وہ اپنے بنگلے کا چھوٹا سا لان پار کر کے اندر آ رہا تھا۔ ادھر لاؤنج میں اب بھی ہر طرف پردے گرے ہوئے تھے، اور ساری روشنیاں بند تھیں۔ واسق نے ایک نگاہ صوفے پر سوئے وجود پر ڈالی۔ اریبہ سیدھی سیدھی ہاتھ پاؤں پھیل کر صوفے پر سو رہی تھی۔ واسق کے دل میں غیظ و غضب کی ایک تند لہر اٹھی، مگر یہ انتقام و نفرت کی جنگ تھی۔ اس میں وہ اپنے ناپسندیدہ ترین شخص کو بھی برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اس لیے جبڑے بھینچ کر وہ چند قدم چل کر لان کی طرف کھلنے والے سلائڈ ڈور کے پردوں تک آیا تھا، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے پردے کھینچ لیے تھے۔ ایک ہی لمحے میں شیشوں سے لان سے آتی دھوپ کی تمتماہٹ سے لاؤنج جگمگا گیا، اور واسق آہستہ آہستہ چلتا صوفوں تک آ گیا۔ پھر وہیں پر سوئی اریبہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پشت صوفے سے لگائی اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر وہ اس کے جاگنے کا منتظر ہوا تھا۔ سرد نگاہیں اریبہ کے سوئے ہوئے معصوم سے دکھتے چہرے پر آگ کی شدت لیے ہوئے جمی ہوئی تھی۔ بس کچھ دیر واسق کو انتظار کے پل گزارنے ہوئے تھے۔ شیشوں سے چھن چھن کر صوفے کی طرف آتے نور کے عکس نے اریبہ کی نیند میں خلل پیدا کرنا شروع کر دیا۔ روشن کرنوں سے اس کی میٹھی نیند خراب ہونے لگی تو اس نے نیند بھری آواز میں قدرے چلا کر کہا تھا، "وٹ دی ہیل، کون بدتمیز ہے؟
وہ نیند میں تھی اور شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس کے گھر میں تھی۔ اپنی ملازمہ کو تصور میں ڈانٹ کر اریبہ نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر کشن ڈھونڈا تاکہ اسے اپنی آنکھوں پر رکھ سکے۔ دوسرے صوفے پر بیٹھا واسق تمسخر آمیز مسکرایا۔ میڈم، ملکہ عالیہ، اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ اریبہ کے کانوں میں بے تاثر مگر بھاری مردانہ آواز گئی اور اس نے بہت تیزی سے کروٹ بدلی، اور اس کروٹ کو بدلنے میں وہ صوفے سے الٹ کر وہیں دھم سے فرش پر آ چکی تھی۔ مما! ایک لمبی چیخ اریبہ کے لبوں سے خارج ہوئی اور وہ سوئی جاگی کیفیت میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر اپنی کمر تھام کر صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اجنبی گھر، اجنبی چیزیں، لیکن جیسے ہی نگاہ سامنے والے صوفے پر بیٹھے واسق تک گئی، اریبہ کے دماغ کو جھٹکا لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی۔ نیند سے اچانک جاگنے کے بعد اس کے دماغ سے کچھ دیر کے لیے سب محو رہتا تھا۔ وہ اب بہت ناگواری سے وہیں گری پڑی بیٹھی واسق کو گھورنے لگی۔ میں ادھر تمہیں سدھارنے کی جاب کرنے آیا ہوں، اس نے دائیں زانوں پر رکھے پاؤں کو ہلاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ پرسرد نگاہیں اریبہ کا غور سے جائزہ لے رہی تھی۔ رات والے ہی لباس میں ملبوس پر اپنی بھوری آنکھیں زبردستی کھولے اسے گھورنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پپا نے تمہیں جاب پر رکھ لیا، لیکن کیوں؟ اس کا دماغ سچ مچ کا بھی حاضر نہیں تھا، اس لیے بیتوکی سی بات کرتے ہوئے اس نے واسق کا پارا چڑھایا تھا۔ تمہارے پپا کی غلامی کرنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گا۔ وہ غرایا تو اریبہ کا منہ ہی بن گیا۔ تو جاؤ، جا کر مرو، میری نیند کیوں خراب کی؟ اپنی الجھی سلجھی بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس نے الٹی ہتھیلی ہونٹوں پر رکھ کر اپنی جمائی بھی روکی۔ ابھی تک وہ اسی حالت میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری زندگی جب تک جہنم نہیں بنا دوں گا تب تک میں مرنے والا نہیں ہوں۔ سو اب اٹھو اور فریش ہو کر جا کر کچن میں میرے لیے بریک فاسٹ بناؤ۔ اپنی پیشانی پر ہزار بل لیے وہ اریبہ کو گھور رہا تھا۔ ادھر اریبہ نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، بس چاروں طرف دیکھ کر وہ حیرت سے واسق سے پوچھنے لگی، میں کہاں ہوں واسق؟ یہ پوچھتے اس کے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت بھی چھا گئی تھی، پر یہ معصومیت واسق کو پگھلانے کے لیے بے سود تھی۔ جہنم تو اتنا خوبصورت ہو نہیں سکتا، تو تم اپنے شوہر کے گھر پر ہو، یہ میرا گھر ہے۔ واسق نے پاؤں زانوں سے ہٹا کر فرش پر رکھے اور دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے وہ قدرے آگے کو جھکا، پر پھر اریبہ کی حیران پریشان ہوتی صورت کو دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکرایا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس کی بے وقوفی بھرے سوال کا کوئی اتمام نہیں تھا۔ تم کبھی کہتے ہو جاب کرتے ہو، کبھی کہتے میرے پپا کی غلامی نہیں کرو گے، اور پھر مجھے یہاں لے آئے۔ واسق، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں سو جاؤں؟ جب اٹھ جاؤں گی تو تم سمجھا دینا، اور جاؤ جا کر پردے برابر کر دو۔ جانے کیا کیا الٹا سیدھا بولتے ہوئے وہ واسق سے حکمیہ کہتے ہوئے صوفے کو تھام کر اٹھی، اور اسے نیند کی حالت میں دوبارہ صوفے پر دھم سے گر کر اریبہ سچ مچ کا دوبارہ سو چکی تھی۔ نیند اسے ہر حال میں پیاری تھی، تو واسق کیوں ہے، کیا ہے، اسے فی الحال کوئی مطلب نہیں تھا۔ پر ادھر تو واسق کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ کتنے آرام سے وہ اسے آرڈر دے کر دوبارہ سو چکی تھی۔ واسق کو اس کا سونا نہیں، اس کا اتنے سکون سے سونا تاؤ دلا چکا تھا۔ اپنی جگہ سے ایک ہی جست میں اٹھا اور سیدھے کچن کی طرف گیا تھا۔ جس تیزی سے وہ کچن کی طرف گیا، اسی تیز قدموں سے وہ پھر سے لاؤنج میں آیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی نظر آ رہی تھی۔ اریبہ کے صوفے تک آ کر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور خواب خرگوش کے مزے لیتی اریبہ کے چہرے پر اس نے سارا پانی انڈیلا تھا۔ کیونکہ بوتل چوڑے منہ کی تھی تو ایک موٹی دھار اریبہ کے چہرے پر گرتی چلی گئی تھی۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اریبہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کی تو فرشتے بھی اٹھ جاتے۔ یہ تو بیچاری سی لڑکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اس نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے واسق کی طرف دیکھا۔ اب ہوش آ گیا ہوگا تمہیں کہ تم میری بیوی ہو اور تم میرے ساتھ میرے گھر میں ہو، یہاں میری مرضی کے بنا تم سو بھی نہیں سکتی ہو۔ اس کی آواز میں حکم کے ساتھ ساتھ تمسخر بھی اتر آیا تھا۔ اب تو اس کی 7 نسلیں بھی ہوش میں آ جاتی۔ اریبہ کیا چیز تھی؟ وہ اب اپنی گلابی ہوتی بھوری آنکھوں سے شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ یاد آیا تمہیں کہ تم کہاں ہو؟ یہ اس بار لے جا کر تمہیں باتھ ٹب میں ڈال دو۔ وہ دل جلانے والے انداز میں مسکراتا اریبہ کو زہر سے برا لگا تھا۔ تم نہایت ہی کمینے انسان ہو۔ دانت پر دانت رکھ کر وہ بس اسے گھور رہی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا اس پر جھپٹ پڑے، مگر کل جو واسق نے اسے اپنا جارحیت بھرا روپ دکھایا تھا، اریبہ کے دل میں اس کا ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ ویسے بھی اس گھر میں تن و تنہا ظالم کے رحم و کرم پر تھی۔ اتنی عقل تو اس میں آ ہی گئی تھی کہ وہ اکیلے اس کے جیسے تن و مند انسان سے جیت نہیں سکتی تھی، اس لیے بس چولا جوالا بنی وہ واسق کو گھور رہی تھی۔ واسق اس کے چنگاری پھینکتی آنکھوں میں دیکھ کر استہزائیہ مسکرایا۔ تمہارے جیسے لڑکی سے نمٹنے کے لیے مجھے کمینہ ہونا پڑا، ورنہ ایک روز تھا تم خود میری شرافت اور اچھائی کے گن گا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی بوتل سے بچا ہوا پانی اپنے حلق میں انڈیلتے ہوئے واسق کے لب و لہجہ بہت ہی طنزی اور مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ یہ طنز ٹھاس سے اریبہ کے کلیجے پر ہی لگ گیا۔ میں تو اسی دن کو کوس رہی ہوں جب میں تم سے ملی تھی۔ تمہارے کمینے پن سے واقف ہوتی نا تو تمہارا قتل ہی کر دیتی۔ اپنے گیلے بالوں کو جھٹک کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اب وہ اسی طرح شولا جوالا بنی واسق کے سامنے کھڑی تھی۔ واسق نے یوں ہی پانی کے گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے بس گردن ترچھی کر کے اریبہ کی طرف دیکھا۔ چہرے سے لے کر بال اور گردن سے لے کر گریبان تک پانی سے گیلے ہو چکے تھے، بھیگی بھیگی سی آگ۔
مجھے قتل کرنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک بار پھر سر جھٹک کر وہ بولتا گردن سیدھی کر گیا۔ اریبہ کے سر سے پیر تک لگ گئی۔ میں بہت جینیس ہوں، سمجھے تم؟ بوتل سے گھونٹ گھونٹ پانی پیتے واسق کو وہ کچا چبانے کے لیے کھو رہی تھی۔ اس نے پھر سے گردن موڑ کر اریبہ کی شکل دیکھی۔ یس یو آر اے جینیس گرل، بٹ تم نے تو جینیس نامی ورڈ کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے۔ اف، یہ اس کی تمسخر اڑاتی کتھئی آنکھیں۔ اریبہ نے اس بار گردن گھما کر کچھ مارنے کے لیے ڈھونڈنا چاہا تو اس کی نگاہ صوفے پر گئی اور تب اس کے دماغ میں یہ خیال آیا، تم نے مجھے یہاں صوفے پر سلایا تھا؟ اریبہ کو اب دھیان میں آیا کہ وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی اور غصے کے ساتھ قدرے تعجب سے اس نے واسق سے پوچھا، یس ڈو یو مائنڈ؟ وہ باٹل ٹیبل پر رکھتے ہوئے معصوم بنا اور اریبہ سر سے پیر تک تپ گئی۔ اس کے گھر کے تو ملازمین بھی صوفے پر نہیں سوتے تھے، اور وہ یعنی اریبہ خاندادہ کل ساری رات لاوارث کی طرح صوفے پر پڑی سوتی رہی تھی۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس کا تو چہرہ بھی سرخ ہونے لگا۔ واسق عجیب انداز میں مسکرایا اور بیچ کا ایک قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ اریبہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اریبہ کو اب گردن اٹھا کر اس کی شکل دیکھنی پڑی۔ واسق نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھایا، میں بتاؤں تم میرے لیے کیا ہو؟ اریبہ کی گردن میں چپکی ہوئی ایک دو موٹی گیلی لٹ کو اپنی ایک انگلی سے پرے کرتے ہوئے وہ اسی عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اریبہ کو اس مسکراہٹ سے گھبراہٹ ہوئی۔ آج میں بتاتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اریبہ کی نم گردن پر اس کی انگلیاں سرسرا رہی تھیں۔ پہلے میں سوچتا تھا تم میرے لیے بس ایک ٹارگٹ ہو، پھر میرے لیے تم میرے انتقام کا ذریعہ بنی، پھر تم میری بیوی بنی، پھر ایک دن کی دل کو بہلانے کی چیز۔ وہ ایک پل کے لیے تھما اور اس نے ذرا سا جھک کر اریبہ کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ اریبہ کی سانس بھی رک رہی تھی اس کے لبوں کی تپش سے۔ وہ بے حرکت سی ہو کر بس اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ واسق کا لمس خوفزدہ کرنے والا تھا۔ کچھ لمحوں بعد واسق نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے اٹھایا اور سانس روک کر بھی کھڑی اریبہ کی ٹھوڑی اس نے دو انگلی سے تھام کر اس کا چہرہ اونچا کر دیا۔ اور اب جب تم مکمل میری دسترس میں ہو تو وہ تھما اور ایک دم سے اس نے اریبہ کا جبڑا اپنی انگلیوں میں جکڑ کر اس کا چہرہ جھٹک کر جھکایا۔ اریبہ درد سے کراہی تو وہ مسکرا کر بولا، تو میری جان اب میں سوچ رہا ہوں میرا سارا مقصد ایک طرف، میری ساری نفرت بھی کنارے پر، تمہیں دل بھر کے استعمال کرنے میں کون سی قباحت؟ میرا غم بھلانے کے لیے تمہارا یہ حسین جسم کچھ تو کام آنا چاہیے۔ اجلال مینشن واپس جانے سے پہلے اپنے باپ کی گناہوں کا قصاص ادا کرتے جانا میری جان۔ اپنی سرد ہوتی آنکھوں سے وہ اریبہ کے پل پل رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتے زہر خند مسکرایا، تم؟ اہانت کے احساس سے اریبہ کے کان تک سرخ ہو گئے اور لبوں پر لفظ بھی شدت جذبات سے آ کر تھم گئے۔ دانت پر دانت جمائے وہ واسق کو گھو رہی تھی، مگر آنکھ کے گوشے گیلے ہوئے تھے۔ یہ بھیگا پن واسق کے جلتے کلستے دل پر پھوار بن کر گرا تھا۔ میری بیبی گرل کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ اس نے اسی طرح اس کے جبڑے کو کستے ہوئے اسے اور بھی پیچھے کی طرف جھکایا تھا۔ اریبہ کو اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ تم ایک ذلیل انسان ہو، تم ایک… اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اریبہ کی آواز آنسوؤں سے لرز بھی گئی۔ واسق نے اسے ایک جھٹکے سے وہیں صوفے پر دھکا دیا تھا۔ اپنی ضلالت دکھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہ ضلالت میں تمہارے جسم پر چھاپ دیتا۔ اٹھو اور جا کر میرے لیے بریک فاسٹ بناؤ۔ وہ چاہتا تو اس کی بدتمیزی کا مزہ اسے اچھی طرح سے کھا سکتا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس واقعی ٹائم نہیں تھا۔ اس لیے غراتے ہوئے کہہ کر اس نے اریبہ کو حکم دیا، زہر نہ بنا کر دے دوں تم کو؟ اریبہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھی بیٹھ کر چلائی، زہر تم اپنے لیے بنا کر کھا لینا، مجھے بس ناشتہ چاہیے۔ کاندھے اچکا کر جیسے اس نے اریبہ کو اور بھی آگ لگائی، میں تمہاری نوکرانی لگی ہوں کیا؟ میں نے آج تک اپنا بھی کام نہیں کیا، تمہارا کیا کروں گی؟ سمجھے تم؟ خود سے کرو جو کرنا ہے۔ نخوت سے ناک سکیڑ کر وہ واسق کو کچا چبانے کے لیے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم جیسے لڑکیاں اپنا پیٹ تک نہیں بھر سکتی، کسی دوسرے کا کیا بھریں گی؟ وہ طنز سے بول کر لگاتار اریبہ کو مشتعل کر رہا تھا۔ ہاں تو جاؤ نا، بھرو اپنے پیٹ کا جہنم، میرے سر پر کیوں کھڑے ہو؟ پوری بدتمیزی سے بول کر وہ پھر سے صوفے پر لیٹ جاتی کہ واسق نے جھک کر اس کا بازو دبوچا اور اسے پھر سے اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ سر پر اس لیے کھڑا ہوں کہ یہ تمہارا اجلال مینشن نہیں، میرا گھر ہے، اور تمہارا شوہر ایک معمولی انسپیکٹر۔ تو میڈم، ہوش کی دنیا میں واپس آ کر اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو، میں تمہیں یہاں بٹھا بٹھا کر کھلانے پلانے نہیں لایا ہوں، یہاں تمہیں ہر کام کرنا ہوگا، اپنا بھی اور میرا بھی۔ وہ جیسے جیسے بولتا گیا اریبہ کو تو پہلے حیرتوں کے جھٹکے لگتے گئے، پھر اس کا وہی غرور واپس آ گیا جو اس کی رگ رگ میں گھلا ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور پوری رعونت سے واسق سے مخاطب ہوئی، اوہ یہ تو مجھے معلوم تھا، تمہاری اوقات ہی اتنی سی ہے، تم اریبہ خاندادوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو مسٹر واسق، میرے پپا سے ملازمہ کا کہہ دو، وہ پوری فوج یہاں بھیج دیں گے، اور میرے لیے پیسے بھی مانگ لینا، اس طرح تمہارا بھی بینک بیلنس بن جائے گا۔ اس پیسے کو اپنی رشوت سمجھ لینا، ویسے بھی رشوت مانگنا تم پولیس آفیسر کا پہلا پیشن ہوتا ہے۔ واسق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اسے تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھتی گھمنڈ سے بولتی چلی گئی، پر واسق کو اس کے ایک لفظوں نے بھڑکتے شعلوں میں دھکیل دیا۔ اپنے سامنے کھڑی اریبہ کے بال ہی اس بار مٹھی میں کس کر وہ غرایا۔
میں اپنی اوقات پر اتر آیا نا تو یہی قبر بنا دوں گا تمہاری، پھر تیرا باپ بھی تجھے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اور جس دولت اور شان و شوکت پر تو اترا رہی ہے، کیا تو نہیں جانتی وہ پیسے کس طرح سے تیرے باپ کی ملکیت میں آئے ہیں؟ اس کے بال پوری طاقت سے کستے ہوئے وہ برہم سا ہو رہا تھا۔ بس ساری دولت بس یزدان خانزادہ کی ہے، باقی تیرے باپ کے پیسے جس پر تو اترا رہی ہے نا، گندگی ہے، صرف اور صرف گندگی، کسی کی جان لے کر تو کسی کی عزت لے کر کمائے گئے حرام پیسے، اور واسق ایسے پیسے پر تھوکتا بھی نہیں۔ اریبا کے بالوں کو کسے وہ اس قدر نفرت سے بول رہا تھا کہ وہ ایک پل کو شل سی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے باپ کے اوقات بتا کر تم نے زبان چلائی تو یہ زبان قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا، ورنہ یاد رکھنا ساری زندگی میں تمہیں ایک ایک چیز کے لیے ترسا دوں گا، زندگی عذاب کر دوں گا تم پر۔ اس بار کہہ کر اس نے اریبا کو جو دھکا دے کر صوفے پر پھینکا، اریبا کا سر ہی صوفے کے ہتھے سے ٹکرا گیا۔ کل رات کی لگی چوٹ پر جو دوبارہ چوٹ لگی تو اریبا کی آنکھوں کے آگے سچ مچ کے تارے ناچ گئے۔ وہ دوبارہ چوٹ لگتی ہی پوری آواز سے روتے ہوئے شروع ہو گئی، ہائے اللہ، یہ شخص مجھے مار ڈالے گا۔ اپنی ساری زندگی میں اس نے شاید پہلی بار روتے ہوئے اللہ کو یاد کیا تھا۔ واسق جبڑے بھینچے اس کا واویلا دیکھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، اتنے زور سے میرے اتنے حسین اور نرم اتنے قیمتی بال نوچ کر مجھے دھکا دیا گیا، میرے بال خراب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ مجھ جیسے نازک لڑکی کو اتنی زور سے دھکا دیا گیا، ہائے اللہ، میری اتنی خوبصورت پیشانی پر چوٹ لگ کر داغ ہو جائے گا، اور میں اتنی خوبصورت، یہ داغ کتنا برا لگے گا۔ وہ جو واویلا کر رہی تھی تو واسق کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ کون سا غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے کہ بس اپنی خوبصورتی کی فکر ہے۔ وہ اپنا گواری سے دیکھتے ہوئے اس کا رونا دھونا اور ساتھ میں دعائیاں دینا برداشت کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے رات سے اس شخص نے بھوکا رکھا اور میرے نازک ہاتھوں سے ناشتہ مانگ کر اسے شرم نہیں آئی؟ اے اللہ، تو وہاں سے دیکھ رہا تھا نا کہ میں کس قدر ناز و نعمت سے پلی ہوں، اور چپ ہوتی ہو یہ لگاؤں کس کر؟ وہ جو اللہ کو رو رو کر کہانیاں سنا رہی تھی، واسق کی برداشت جواب دے گئی۔ کوئی اس طرح پر یاد کرتا ہوگا جس قدر یہ لڑکی دوسرے کے اعصاب شکن کرتے ہوئے مصائب پڑھ رہی تھی۔ اریبا نے روتے ہوئے ظالم کو دیکھا۔ ہاں لگا دو، تم تو ہو ہی ظالم، اب میں اپنے دکھ کس کو جا کر سناؤں؟ ہائے اللہ، کیا اریبا خانزادہ پر یہ وقت آ گیا کہ واسق میں اب برداشت نہیں تھی کہ وہ اس کی باتیں برداشت کر سکے، اس لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور ادھر آ کر اس نے ڈور لاک کر دیا۔ کانوں کو چیرتی آواز دھیمی پڑی تو اس نے راحت کی سانس لی۔ یا اللہ، یہ میں نے کون سی مصیبت اپنے گلے لٹکا لی ہے؟ اس وقت اس کا دل بس اتنا چاہ رہا تھا کہ وہ اریبا کا بازو دبوچے اور اسے لے جا کر اجلال مینشن میں پھینک گئے، اور پھر کبھی اس کی شکل بھی نہ دیکھے۔ مگر واسق اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، بس ایک بار پھر خود کو یاد دلایا، اور وہ سر جھٹک کر بہت تیزی سے واش روم میں گم ہو گیا۔ نہا دھو کر اور پوری طرح سے تیار ہو کر وہ بیڈ روم سے نکلا تو اریبا کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ واسق نے ایک بار پھر لاؤنج کے صوفے کی طرف دیکھا، وہ رو دھو کر، چیخ پکار کر اور اپنے دل کی بھڑاس نکال کر پھر صوفے پر ہی سو چکی تھی۔ شاید اس کا پالا دنیا کی سب سے عجیب و غریب لڑکی سے پڑ چکا تھا۔ کیا ہو تم؟ واسق نے سوچ کر بس ایک گہری سانس لی، اور وہ بہت تیزی سے لاؤنج پار کر کے گھر سے باہر ہی نکل گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں واسق کی کار بنگلے کے گیٹ سے نکل کر اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ شام کے نارنجی رنگ میں ملا نفرت کا کرمزی رنگ اجلال مینشن کی عمارت پر قبضہ جما چکا تھا۔ اس رنگ میں شعلوں سی لپک تھی، رشتوں کو جلا دینے والی حدت تھی، لیکن ہر کڑواہٹ بھرے احساس کے باوجود جیسے ایک کڑوی جدوجہد کے بعد سالوں سے چھپی نفرت کو کچھ سکون میسر ہوا تھا۔ کل رات کی تاریکی میں ڈوب کر کئی راز پرت در پرت کھلے تھے۔ گزشتہ رات کی سیاہی اجلال مینشن کی عمارت کی در و دیوار میں بسی ہوئی تھی۔ اس شام میں خاموشی کی حکومت ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ اجلال مینشن کی عمارت پر سکوت طاری تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ مگر مضبوط قدموں کے ساتھ اجلال مینشن کی عمارت کے اندر آئے، پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور پھر اس لمبی راہداری پار کر کے ایک دروازے پر آ کر رک گئے۔ ادھر اس نے دستک دینے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ پورے اطمینان سے لاک کھولتے ہوئے وہ اس کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اندر کمرے میں بھی سکوت کا ہی پہرا تھا۔ پردے اب تک گرے ہوئے تھے۔ اس کی شاطر مگر سرد آنکھوں نے پورے کمرے میں اس وجود کو ڈھونڈا، اور پھر قدم ایک طرف واش روم کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے۔ واش روم کے دروازے پر اس نے اپنی مٹھی سے بہت ہلکی دستک دی تو نازک مگر برف سی سرد آواز آئی، اندر آ جاؤ خلیل۔ باہر موجود خلیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اسے واش روم میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ کل رات جو پردے کھلے، اب شرم و جھجک جیسی حس کی آئزہ جیسی لڑکی سے توقع بھی نہیں رکھتا تھا وہ۔ آئزہ میں اس کی ماں اور باپ دونوں کا اثر تھا۔ کہتے ہیں اولاد میں یا خون کا اثر ہوتا ہے یا دودھ کا۔ یہاں دونوں رشتوں کی غلاظت نے اس کے خون میں شامل ہو کر ایک بھیانک تصویر بنا دی تھی، حسن کی پرت میں ایک کالی تصویر۔ خلیل نے عجیب سا مسکرا کر سر جھٹکا اور وہ بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ امید کے مطابق وہ باتھ ٹب میں ہی تھی، نظر سے لے کر ہر طرح کے ایمان کو بہکا دینے والا منظر۔ لیکن خلیل کی آنکھوں میں کسی بھی ہوس کے رنگ نہیں ابھرے تھے، اس کے جذبات بھی نہیں بھڑکے تھے۔ وہ پتھر سا آئزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔
اس پتھر کی مورت جس پر کسی سرد و گرم احساس کا اثر نہیں ہوتا تھا، جس کے جذبات اس کی مرضی سے چلتے تھے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا، مگر نگاہیں عائزہ کی گرے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ عائزہ نے اندر آ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے خلیل کو دیکھا اور یہاں سے وہاں تک لگی آگ بھڑک گئی۔ یہ آگ تو خلیل سے نکاح کر کے ہی لگی ہوئی تھی، اور کل رات خلیل کو اپنی قیمتی چیز سونپ کر اس کے سارے وجود میں بھڑکی ہوئی تھی۔ یہ آگ چاہت کی نہیں تھی، سرے مستی کی نہیں تھی، سرکش جذبات کی نہیں تھی، بلکہ یہ آگ محبت کی آگ تھی، اپنی ہستی کو مٹا دینے کی آگ، کسی وجود کی طلب کی آگ، اپنا آپ کسی اور پر لٹا کر تہی دامن ہو جانے کی آگ۔ محبت کا تصور ہی عائزہ کے دل کو کاٹ کر فنا کر رہا تھا۔ عشق کی مار سے اس نے جو قدم اٹھایا، اس نے اس کے خوبصورت تن کو میلا کر دیا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ عائزہ اپنے خیالوں سے نکل کر خلیل کو دیکھا۔ رات کے خلیل سے مختلف خلیل اب اس کے سامنے کھڑا تھا، نیلے کرتے پر کالی جینس اور پہاڑ جیسا مضبوط جسم۔ خلیل کے چہرے پر ہمیشہ ایک رخت سی سردی چھائی رہتی تھی، ہاں اس کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں ایک آگ سلگتی رہتی تھی۔ کیا میرے بلانے پر صرف تم آئے ہو؟ عائزہ نے اپنی ہتھیلیوں میں سفید جھاگ کو اٹھایا اور ہتھیلیوں میں جمع چند جھاگ کے بلبلے ہونٹوں سے پھونک کر اڑائے اور اپنی گرے آنکھیں خلیل کے چہرے پر گاڑی۔ میں آپ کا ملازم ہوں اور میں آپ کے حکم کا پابند۔ آپ نے کہا میرے کمرے میں آ جاؤ تو میں آ گیا۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا وہ اس وقت پتھریلے تاثر چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ عائزہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ رات بھر وہ ایک بھوکا جانور تھا اور اس وقت ایک پتھریلی چٹان، ایسی چٹان جو اپنی جگہ مستحکم ارادہ لیے کھڑی رہتی ہے، جس پر کسی موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ ملازم؟ عائزہ سر جھٹک کر ہنسی، ہار و نفرت میں گندھی ہنسی۔ خلیل اسی طرح بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انسانی جذبات کبھی بھی خلیل پر حاوی نہیں ہوتے تھے۔ تم میرے ملازم ہو، مگر رات تو تم نے اپنے حاکم ہونے کا پورا ثبوت دیا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے نرمی اور نزاکت سے مساج دیتے ہوئے وہ مسلسل خلیل کو آج بھڑکا کر سمجھ جانا چاہتی تھی۔ خلیل پراسرار انداز میں مسکرایا اور ایک ایک قدم چل کر وہ بات ٹپ تک آیا تھا۔ ان لمحات میں اس نے عائزہ کو دیکھتے ہوئے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ قریب آ کر وہ جھکا، دونوں ہتھیلیاں بات ٹپ کے کنارے پر ٹیکی اور اپنی آنکھیں عائزہ کی گرے آنکھوں میں اتار دی۔ کیا آپ نے مجھے اپنا حاکم رات ایک سودا تھا، ایک قیمت جو آپ نے مجھے ایک انسان کے بدلے میں مانگی تھی، اور رات بھر میں نے اپنی وہ قیمت وصولی تھی۔ اس کے سرد لب و لہجے نے عائزہ کے چہرے کو دھواں دھواں کر دیا۔ کیا تم نے مجھے؟ شدت جذبات سے عائزہ کی زبان رکی اور وہ اسی طرح مسکراتا سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ رشتوں میں جہاں قیمتیں لگ جائیں میڈم، پھر وہ رشتے نہیں رہتے، خرید کا ہی مال کہلاتے ہیں۔ آپ کو اپنی محبت چاہیے اور مجھے آپ کی ضرورت، تو پھر یہ ڈھونگ کیوں؟ یہ ایک سودا ہے اور ایک مدت کے بعد سودے بازی ختم ہو جائے گی۔ پھر میں کہاں اور آپ کہاں، تو بجائے مجھے بھڑکانے اور بہکانے کے ایک ڈیلر کی طرح بات کریں۔ میرے راز جاننے کی کوشش مت کریں، میں باہر آپ کے روم میں ہوں، بات لے کر باہر آ جائیے۔ وہ اپنی کھردری آواز میں سرد و سپاٹ انداز میں بولتا اسی رعونت سے مڑا، لیکن مڑتے مڑتے ایک بار پھر رکا اور پلٹ کر غصے اور نفرت سے سرخ ہو گئے عائزہ کے چہرے کو دیکھا۔ اور ایک بات، جس رات آپ نے مجھ سے یزدان خان تتا کا سودا کیا تھا نا، تو اسی دن خلیل نے یہ سوچ لیا تھا جب میرے جذبات چاہیں گے تبھی میں آپ کی طلب میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ چاہیں بھی تو میری طلب نہیں جگا سکتی۔ خلیل کبھی عورت کی چاہ میں پگھلتا نہیں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں صاف اہانت کی چمک تھی اور عائزہ کو پہلی بار اپنا آپ بہت کمتر لگا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے بس اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ مجھے میری مرضی کے علاوہ کوئی بہکا نہیں سکتا، یہ آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں تو اچھا ہوگا، ورنہ یہ مت بھولیں کہ اجلال مینشن ہے، یہاں راز کھلے تو یہی اندھیری قبر بن کر دفن ہو جاتے ہیں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ایسی سرد کیفیت ابھری تھی کہ عائزہ کو پہلی بار اس نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ خلیل نے گرے آنکھوں میں خوف کا سایہ دیکھا، پھر مسکرا کر اس نے پلکوں کو خم کیا اور مڑ کر انہیں مضبوط قدموں سے چلتا عائزہ کے کمرے میں آ گیا۔ عائزہ بیڈ روم میں آئی اور تو آرام دہ چیئر پر بیٹھا خلیل مسکرا دیا۔ وہ ایک پیر پر دوسرا پیر رکھے ایک تمکنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عائزہ اس مسکراہٹ کو نظر انداز کرتی آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے سامنے ہی آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کیا جاننا چاہتی تھیں؟ خلیل نے عائزہ کے بیٹھتے ہی ٹیبل پر رکھی مے کی بوتل اٹھا کر مشروب نازک گلاس میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ صرف ایک گلاس، تم نہیں پیو گے؟ عائزہ نے ایک پاؤں پر دوسرے پاؤں کو رکھتے ہوئے پوچھا۔ خلیل نے بس ابرو اٹھائی۔ میں شراب نہیں پیتا۔ بوتل رکھ کر اس نے ایک انگلی سے گلاس عائزہ کی طرف کھسکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ریلی؟ گلاس نزاکت سے اٹھاتے ہوئے عائزہ نے جھوٹی حیرت دکھائی۔ وہ کیسے یقین کر لے کہ اتنے سال اجلال خان تتا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ شراب نہیں پیتا، اور نہ ہی وہ کوئی مذہبی انسان تھا جو وہ یقین کر لے۔ خلیل نے پشت صوفے سے لگا کر عائزہ کو دیکھا۔ میں شراب نہیں پیتا تو یہ مت سوچیے گا کہ میں مذہبی ہوں اور حرام کام سے فرار کرتا ہوں۔ میں بالکل مذہبی نہیں، نہ مجھے حرام کام سے پرہیز ہے۔ میں نے تو اب تک اتنے حرام کام انجام دیے کہ گنتی بھی یاد نہیں۔ مشروب کے گھونٹ گھونٹ بھرتے ہوئے عائزہ کو اس میں کچھ دلچسپی سی محسوس ہونے لگی۔ آخر کیا تھا یہ خلیل، وہ بھی تو جان لیں۔ پھر
چھوٹا سا گھونٹ لے کر وہ پوچھ بیٹھی اور خلیل مسکرایا، کیونکہ شراب عقل کو ضائع کر دیتی اور خلیل اپنی عقل سے یہاں تک پہنچا ہے۔ مکر و فریب چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتی عائزہ ہولے سے مسکرائی۔ سامنے بیٹھا شخص ایک راز تھا اور اس راز تک پہنچنے کے بعد ہی وہ یزدان کو پا سکتی تھی، اس لیے اب وہ اپنے اندر اٹھتے ہر طوفان پر قابو پا چکی تھی۔ مجھے بس ایک بات جاننی ہے، تم کیا کرو گے کہ وہ لڑکی یزدان کی زندگی سے نکل جائے اور کمشنر کا سارا خاندان برباد ہو جائے؟ فی الحال اس نے وہی سوال کیا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ یہ پوچھتے ہوئے عائزہ نے ایک ہی جھٹکے میں گلاس خالی کر دیا۔ وہ لڑکی کا ذکر ہوتا اور تن من میں ایک آگ لگ جاتی تھی۔ شراب کی جلن سینے تک میں گھل کر وہاں لگی آگ میں تحلیل ہو گئی۔ کمشنر وجدان کو برباد کرنے کے لیے بہت سی کافی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور بڑھی۔ عائزہ نے گلابی ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ میں بے وقوف نہیں خلیل جو یہ نہ سمجھ سکوں کہ تمہارا مقصد صرف وجدان خانزادہ کو برباد کرنے کا نہیں ہے۔ وجدان کے بعد اجلال خانزادہ کی ہی باری ہے۔ تم اجلال خانزادہ سے انتقام لینا چاہتے ہو۔ اس بار عائزہ نے مسکرا کر خلیل کے چہرے کا رنگ تبدیل کر کے تماشا دیکھنا چاہا، مگر وہ تو پتھر تھا اور پتھر رنگ نہیں بدلتے تھے۔ جی آپ صحیح سمجھی۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرایا اور اتنی آسانی سے یہ اعتراف کر لے گا، یہ عائزہ کو کہاں یقین تھا؟ مگر کیسے؟ عائزہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حیران ضرور ہو رہی تھی۔ اس کی دلچسپی اب خلیل میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ خلیل کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک دھندلی سی تصویر بھی ابھر رہی تھی۔ ہاں ایک ایسا ہی شخص اس سے ٹکرایا تھا جس کے چہرے پر ایسی ہی تو خاص بات تھی، مگر وہ تصویر صاف نہیں ہوئی تھی۔ تو عائزہ نے سر جھٹک دیا۔ کیسے؟ کب؟ کچھ فیصلے وقت مقرر کرتا ہے تو یہ فیصلہ اس پر چھوڑ دیں، لیکن ساری دنیا خاندادہ خاندان کو تباہ و برباد ہوتے دیکھے گی۔ سرد آواز میں نفرت کی بو تھی، فریب کی مہک تھی اور شاطر آنکھوں میں ایک طوفان۔ خلیل تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ باتیں اگر میں جا کر اجلال خاندادہ سے کہہ دوں تو؟ عائزہ کی بات پر وہ اس طرح مسکرایا جیسے اس کی بات نے بس اسے مزہ دیا۔ وہ ذرا سا آگے ہو کر جھکا۔ تو وہ کبھی آپ پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اریبہ خانزادہ نہیں، عائزہ خانزادہ ہو جسے وہ بس مجبوری کی بنا پر برداشت کر رہے ہیں، اور جس دن یہ مجبوری ختم ہوئی عائزہ خانزادہ کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس نے تو عائزہ کی حقیقت بتا کر اسے اس کی حیثیت بھی واضح کر دی۔ کتنے شعلے تھے جو عائزہ کے ارد گرد بھڑک اٹھے۔ خلیل عائزہ کے چہرے کی سیاہی سے محسوس ہوتا پیچھے کھسکا اور اپنی داڑھی اس نے انگوٹھے اور ایک انگلی سے چھوتے ہوئے کہا، پر مجھے یقین ہے آپ کبھی اجلال سے کوئی راز نہیں کہنا چاہیں گے، کیونکہ اجلال کی بربادی بھی تو آپ کا خواب ہے۔ اس بار عائزہ نے صبر کا گھونٹ حلق میں اتارا اور خود پر قابو پا کر تحمل سے بولی، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، تم جو چاہے کرو، مگر مجھے بس یزدان چاہیے، کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ اسے اتنا مجبور کرو کہ وہ میرے قدموں میں جھک جائے۔ خلیل بس اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، عورت کی پرواز بس مرد کے حصول تک کیوں ہو جاتی ہے؟ محبت اور نفرت کی جنگ میں بھی وہ پانا کیوں چاہتی ہے؟ وہ بھی ایسی چیز جس کا حصول ناممکن ہوتا ہے۔ یزدان خواندہ تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر سر جھٹکا، اور وہ نہیں ملا تو؟ اس کی برف سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خلیل کی آواز دھیمی ہوئی، تو کیا میں نے تم پر اپنا آپ یوں لٹایا؟ تمہاری اوقات تھی مجھ جیسی لڑکی سے تعلقات قائم کرنے کی؟ اس کی گردن غرور سے اکڑی، حسن پر اکڑتی ایک مغرور اور نفرت کی ماری عورت۔ اس نے کس قدر گزری شب میں اس کا غرور کچلا تھا، اور وہ تو بس ایک جھلک تھی خلیل کی جارحیت کی، اور اب جب وہ روز اسے توڑے گا تو یہ سوچ کر خلیل مسکرایا، میری اوقات اگر مجھے اکساتی نا تو عائزہ صاحبہ، خانزادہ خاندان کی ہر عورت خلیل کے بستر تک ہوتی۔ اس بار عائزہ استہزائیہ مسکرائی۔ یہ شخص کیا جانے اجلال خاندادہ کے دم قدم پر وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ابھی تو اس نے یزدان خاندادہ کی منزل کہاں پار کی ہے۔ جس دن اس کی بنیاد ہلائی تو اس دن عائزہ اسے مانے گی۔ گردن جھٹک کر اس نے بوٹل اٹھا کر گلاس بھرنا شروع کر دیا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بس بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ گلاس اپنے نقطے تک بھر گیا تو اس نے بوٹل رکھی اور پھر سے خلیل کی طرف دیکھا۔ حاصل کرنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ پہلا ٹارگٹ تھی اریبہ، ہم دونوں کی پلاننگ کے تحت اسے واسق لے گیا، اور اب دوسرا ٹارگٹ ہے خاص انسان۔ وہ اپنی آنکھوں میں مکارانہ چمک لیے عائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ کون خاص انسان؟ عائزہ الجھی۔ مرتضیٰ خانزادہ، اس کہانی کا سب سے اہم کردار وہ، اس نے پراسرار طریقے سے کہہ کر اپنی گن نکالی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ عائزہ نے گن دیکھی اور پھر خلیل کا چہرہ۔ مرتضیٰ ہی کیوں؟ عائزہ نے گلاس لبوں سے لگا کر سرسری سا پوچھا۔ خلیل پراسرار مسکراتا اپنی جگہ سے اٹھا، جھک کر گردن اٹھائی اور اس نے گن کا رخ عائزہ کی جانب کیا تھا۔ عائزہ کا سانس سینے میں اٹکا، وہ گلاس ہونٹوں تک لانا بھول گئی۔ مرتضیٰ کا کنیکشن اجلال اور وجدان دونوں سے جڑتا ہے میری جان، ایک کا بیج ہے وہ، اور دوسرے نے اس بیج پر اپنی ملکیت جتا کر اس کی دیکھ بھال کر کے ایک ہرا بھرا درخت بنایا، اور اب خلیل اس درخت کو جڑ سے کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے عائزہ کو ایک آنکھ ماری اور اس نے ایک دم سے عائزہ کے سر کے اوپر فائر کیا۔ بنا کسی آواز کے فائر ہوا، مگر گولی عائزہ کے سر پر سے گزر کر کچھ دوری پر رکھے ٹیبل پر رکھے گلدان کو چکنا چور کر گئی۔ ایک چھناکا ہوا اور پورے کمرے میں شیشے کے ٹوٹ کر بکھرنے کی آواز گونج گئی۔
عائزہ کی سانس تو اللہ جانے گولی چلنے سے اٹکی تھی کہ اس خبر سے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مسکراتے خلیل کو دیکھ رہی تھی جس نے گن پر پھونک مار کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے ساکت سے عائزہ کے قریب آ کر جھکا۔ وہ تو مشروب کی گھونٹ بھرنا ہی بھول چکی تھی۔ خلیل نے اس کے گلاس لیے ہوئے سرد ہو گئے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ اتنی حیران کیوں ہو میری جان؟ تمہارے باپ نے بہت سی عورتوں سے تعلق بنا کر بچے دے کر ختم کروائے ہیں، مگر شایان ایک ایسی لڑکی تھی جس کے بچے سے اسے بہت پیار ہے۔ جس دن اس کے شک کو یقین ملا کہ مرتضیٰ اس کا بیٹا ہے نا، وہ ساری دنیا ایک کر دے گا وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ اب تک شایان نامی عورت کے عشق میں مبتلا ہیں۔ دم ساتھ کر بیٹھی عائزہ کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سرسرا کر کاندھے تک آئے، پھر گردن تک اور پھر چہرے تک پہنچ کر گالوں پر آتے گیلے بالوں کی لٹوں کو چھوتے ہوئے وہ فریب کار عجیب ڈھنگ سے مسکرا رہا تھا۔ عائزہ کے حلق سے مشکل سے آواز نکلی، مرتضیٰ اجلال کا بیٹ۔ خلیل نے عائزہ کے ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی۔ دیوار کی بھی کان ہوتے ہیں میری جان، یہ راز تب تک نہیں کھلنا چاہیے جب تک اجلال کے آگے مرتضیٰ کی لاش ہو۔ اولاد کی موت کی تڑپ بہت جان لیوا ہوتی ہے، اور پسندیدہ عورت کی اولاد جان لیوا ترین۔ یہ کہتے ہوئے خلیل کی آنکھوں میں گزرے زمانے کا کروٹ لے چکا تھا۔ اس نے عائزہ کے ہونٹوں پر سے انگلی اٹھا کر چہرہ بڑھایا اور عائزہ کے سرخی مائع لبوں کو جس شدت سے چھوا عائزہ نے کس کر آنکھیں بند کر لی۔ تو میڈم، عائزہ کے ہونٹوں پر درد جگا کر وہ پیچھے ہٹا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ یہ ہونٹ اب کسی راز کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ عائزہ کے لہو رنگ لبوں کو دیکھ کر مسکرایا، پھر مسکراہٹ سمٹی اور وہ تیزی سے مڑ کر عائزہ کے کمرے سے نکلتا چلا گیا، ایک نئے فریب کا جال بننے کے لیے۔ پر فریب کار کو نہیں معلوم تھا کہ ہم لاکھ مکار اور فریب کار ہو جائیں، ہم سے بڑا بھی ایک فریب کار موجود تھا، اور جب وہ ہمیں اپنی فریب کاری میں پھنسا کر گردن میں پھندا کستا ہے تو پھر ساری مکارانہ اور فریب کارانہ ظلمتوں کا اتمام ہو جاتا ہے۔ نارنجی رنگ کے شام کے سائے سرمئی آسمان سے مل کر محلول ہو رہے تھے جب کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر خاموشی کی حکومت نے قبضہ جمایا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سب کی روٹین لائف شروع ہو چکی تھی، مگر سمن کے لیے تو زندگی جیسے بس ایک ہی نقطے پر ٹھہر گئی تھی۔ سب تھے اس کے پاس، بس ایک وہی نہیں تھا، اور بس اس لیے اس کے نہ ہونے سے تمام رنگ اتر چکے تھے، تمام منظر بے کشش تھے، اور اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ دل گرفتہ سی شام، جتنی بوجھل خاموشی اندر تک اتر کر سینے میں دھواں ہی دھواں بھر چکی تھی، لیکن وہ اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب کے ساتھ وہی انوں کی شخصیت کا لبادہ اوڑھے ہر پل کانٹوں پر چل کر گزار رہی تھی۔ ابھی شانی اور سعدیہ بیگم کے ساتھ وہ بیٹھی، وہ اپنے سارے غم چھپائے ہوئے ایک اچھی بہو تھی۔ یزدان کو ایک دم سے کون سا کام پڑ گیا کہ اتنے دنوں سے وہ گھر سے غائب ہے؟ کیسے کیسے سوال وہ میری بھابھی نہیں کر گئی؟ انہیں تو موقع ملنا چاہیے میرے خاندان میں کمی نکالنے کو۔ سعدیہ بیگم نے اب تک یہ بات اتنی بار سنا دی تھی کہ شانی اب یزدان کے جانے سے پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ سمن نے بس ایک نظر دادی جان کی طرف دیکھا اور پھر پلکیں جھکا دی۔ انہیں خاندان والوں کی پڑی ہے، ادھر اس کا دل سلگ رہا ہے۔ اس کا کیا؟ ان دونوں کی حالت سے بے خبر سعدیہ بیگم لگاتار بولے جا رہی تھی۔ غضب تو یہ ہوا کہ یزدان کے ساتھ ہی شاکر بھی غائب ہو گیا۔ ارے کہیں ایسا ہوتا ہے شادی کے دوسرے دن دلہا اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کر چلا جائے؟ ان دونوں کی تو عقل ہی ماری گئی ہے۔ شانی تم ہی روک لیتی، سعدیہ بیگم ناراضگی سے شانی سے کہنے لگی۔ ان کی باتوں سے سمن کا دل اور بھی بوجھل ہونے لگا۔ صوفے پر کشن صحیح کرتے ہوئے اس نے اپنے آنسو بھی چھپائے۔ پہلے بھی تو ایسے ہی آتا جاتا رہتا ہے ماما جان، وہ کہاں رکتا ہے میرے کہنے پر؟ شانی نے ایک نگاہ خاموش ہو گئی سمن کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آواز دھیمی تھی۔ سعدیہ بیگم نے باری باری ساس اور بہو کی طرف دیکھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ انو، تم بھی اسے روک نہیں سکتی ہو، اتنی محبت کرتا ہے تم سے اور تم ایک بات نہیں منوا سکتی۔ انہوں نے اس بار چپ سے کشن کور کو ناخن سے کریدتی سمن کو ایک خفا نگاہوں سے گھورتے ہوئے سنا دیا۔ آواز میں ان کے تن سے کھل گیا، ان کی بات تیر کی طرح سمن کے دل میں چھید کر گئی۔ اتنی محبت کرتا ہے نہیں دادی، محبت کرتا تھا، اب تو شاید وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ سمن کے اندر جیسے کوئی چیخ پڑا، مگر زبان چپ ہی رہی۔ شانی سے بھی جواب نہ بن پڑ رہا تھا۔ تم ذرا سا اپنی منوا کر یزدان کو روک لیتی تو کیا جاتا، مگر نہیں بھائی، صرف ناز نخرے جتنے دکھوا لو سب کے، جتنی زبان چلوا لو، یا بس آرام سے نیند پوری کروا لو بس۔ اب تک ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں ہوا تم سب سے، چلتی ان مردوں کی ہی ہے۔ ادھر یزدان غائب ہے، وجدان کو بھی فرصت نہیں، نیا داماد بھی غائب ہے۔ وہ بولتے ہوئے اللہ جانے کون سے دلی پھپھولے پھوڑنے لگی۔ ان کی زبان کی لپیٹ میں سمن ہی کیا شانی بھی آ گئی۔ تو دادی اس میں میری بھابھی اور مما کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ بھیا اور پاپا کی جاب چھڑوا کر انہیں گھر بٹھا دیں؟ تو آپ ہی بتائیں، آپ ہی باتیں سنائیں گی کہ میاں کو اتنا نکھٹو بنا دیا کہ کام کاج کبھی نہیں رہ گیا، ہر وقت بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہتا ہے۔
अचानक से अंदर आते मुर्तज़ा ने हंसते मुस्कुराते हुए बात संभाली। वो अभी हॉस्पिटल से आ रहा था। अंदर आते हुए दादी की बात सुनी तो फौरी जवाब दे दिया। उसके पीछे सबा और दुआ भी थी जिन्हें मुर्तज़ा लेकर आया था। उन दोनों को उसके जवाब पर हंसी आने लगी। सादिया बेगम बस पोते को घूर रही थी जो मुस्कुराते हुए समन के पास ही बैठ गया था। समन ने आंसू भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वह सब जान गया था, मगर उसके बर्ताव में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया था। मुर्तज़ा ने आंखों ही आंखों में तसल्ली देते हुए समन को खुद से लगा लिया। दादी अब बिला वजह से मियाँ को काबू करने वाले दर्ज दे रही हैं। अब तो शुक्र करें मेरी इतनी प्यारी सी बहन ने तो भाई साहब को सुधार दिया, वरना याद है आपको दादी, आपकी ज़बान की कमालात सुनकर कैसे भड़क भड़क कर भाई साहब आपको हवेली पटक आए, नींद छोड़ आते थे। वह समन को अपने साथ लगाता सादिया बेगम की निगाहों के अंगारों से बिला खौफ बोले जा रहा था। उसकी बात पर सबा और दुआ ने हंसी छुपाते हुए सोफे पर निशिस्त संभाली। शानी ने भी मुस्कुराहट छुपाकर बहुत प्यार से बेटी को देखा। तुम तो शादी के बाद वो भी बदतमीज़ हो गए। दादी को सर से पैर तक लगी तो चिढ़कर उन्होंने सिर्फ मुर्तज़ा से कहा और तब कर हंसती सबा को देखा। उससे तो उनकी कम ही बनती थी। उन्हें अपनी तरफ देखते पाकर वह सीधी हुई। क्यों दादी जान, दादा जान भी शादी के बाद बदतमीज़ हो गए थे? तो मुर्तज़ा बिल्कुल उन पर चला गया होगा। उसका चुप रहना मुश्किल ही था। जहाँ दुआ के दांत निकले वहीं सादिया बेगम को आग ही लग गई। तुम्हारे दादा ससुर को अपनी दूसरी बीवी की चौंचले ही उठाने से फुर्सत नहीं थी। वो भला मेरे सुधारने से क्या करते, क्या सुधरते? जले दिल से कहते हुए सादिया बेगम की आंखों में गुजरे लम्हों का दर्द भी था। शानी ने उनकी तरफ देखा, फिर उन चारों को, और आंखों ही आंखों में उन्होंने चारों को तंबीह करके वह सादिया बेगम से बोली, मम्मा जान आप बताएं, हम सबा का हाथ मीठे में कब लगवाएं? बात बदलकर उन्होंने उनका पसंदीदा मौजू छेड़ा। उन्होंने बस उनकी तरफ देखा। शाकिर को आ जाने तो दोनों की एक साथ रस्म कर लेंगे। दुआ कॉल करके बुलाओ उसे, उन्होंने संजीदगी से कहते हुए दुआ से ज़रा तेज़ लहजे में कहा तो वो गड़बड़ा गई। शानी ने बेटी की तरफ देखा। शाकिर का जाना उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था, मगर किसी से भी नहीं जताया तो बेटी से क्या जताती, जिससे वो अब कम ही बोलती थी। मैं क्या कॉल करूं दादी, आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। सबकी निगाहें अपनी तरफ महसूस करके वो घबरा ही गई। मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर उसका घबराया चेहरा देखा। समन भी उससे अलग होकर अब दुआ की दुर्गत बनते देख रही थी। ये अब तक तुम्हारा तू तड़ाक नहीं छूटा, तुम दोनों की ज़बान की तेज़ी मियाँ से जूते ही खिलवाएंगी। दुआ से ज़्यादा उन्होंने सबा को सुनाया था। सबा ने नागवारी से नाक फुलाई। दादी आपने हमारी फिक्र ना ही करें, मुर्तज़ा तो मुझे उंगली भी नहीं लगा सकता, कुछ जाके जूते। और मेरे भाई तो इतने अच्छे हैं ना, अभी देखना एक दिन आप ही कहेंगी, अल्लाह तौबा, अब इतना भी क्या प्यार के बीवी का गुलाम ही बन गया। वो पटपट बोलती पास बैठी दुआ को भींच कर गले लगा चुकी थी। मुर्तज़ा तो मुस्कुराया ही, खुद उदास सी, समन भी हंसती। सादिया बेगम ने अलबत्ता मुँह बना लिया। प्यार देगा, इतना ही प्यार होता तो दूसरे दिन बीवी को छोड़कर जाता नहीं। उनके तन से शानी ने बस एक गहरी सांस भरी और सबा भी तर्ज से कुछ कहती कि आप फिक्र मत करिए दादी, शाकिर भैया के साथ ही आएगा, उन दोनों का काम साथ ही है। सबा को आंखों ही आंखों में मना करके वह संजीदगी से बोलकर सोफे से खड़ा हो गया। मैं चेंज कर लूँ सबा, मेरे कपड़े निकाल दो। इत्मीनान से बैठी सबा का सुकून खारत करके वह लाउंज से चला गया, पर सबा कशमकश में थी कि जाए या ना जाए। सबके सामने से उठकर जाना झिझक पैदा कर रहा था। जाओ बेटा, तुम भी फ्रेश हो जाओ, आराम भी कर लो। उसकी मुश्किल शानी ने आसान कर दी तो वह दुआ और समन की निगाहों से बचती फौरी उठकर भागी। मैं भी चेंज कर लूँ। दुआ भी कसलमंदी से उठ गई। शानी से अब भी उसकी बातचीत ना होने के बराबर थी। शानी ने तो कुछ नहीं कहा, मगर समन प्यार से कहते हुए उठ खड़ी हुई। जाओ चेंज कर लो, मैं चाय भिजवाती हूँ। दुआ की गाल प्यार से थपक कर वह किचन की तरफ बढ़ के और दुआ बजाय कमरे में जाने के उसके साथ किचन में ही चली गई। शानी, ये अनम बहुत ढीली ढीली लग रही है। सादिया बेगम ने ज़रा फिक्रमंदी से किचन की तरफ गई समन को देखते हुए शानी से पूछ लिया। नहीं मम्मा जान, बस उसकी अब तक शादी वाली थकन नहीं उतरी है। उनके सवाल पर अपनी घबराहट छुपाकर मुस्कुराई। अब क्या बताए, जिन हालात और यज़दान के रवैये से वह गुजर रही थी, वह किस तरह पहले जैसे फूल की तरह खिली हुई नजर आ सकती है। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। वह राजदारी से शानी की तरफ झुकी। कैसी बात मम्मा जान, उन्होंने नासमझी से पूछा। कोई और बात क्या हो सकती है, तुम तो डॉक्टर हो, चेक करो उसे। मुझे तो खुशखबरी लग रही है। उनकी आवाज़ में फिक्रमंदी के साथ मिली जुली खुशी की झंकार भी उतर आई। शानी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कुछ तो वो भी महसूस कर रही थी, पर जब तक कंफर्म नहीं कर लेती वो चुप थी। मैं अन्नों से बात करूँगी मम्मा जान, अल्लाह करे आपका शक दुरुस्त हो। सारी परेशानी के बावजूद भी उस खुशी की खबर की आहट उन्हें खुश कर रही थी। हाँ, ये शक नहीं, यकीन हो। बस मेरी यही दुआ है, यज़दान की औलाद देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। फिर वह शानी के साथ जुड़कर अपनी खुशी उनसे शेयर करने लगी। खुद भी शानी भी कुछ देर के लिए सारी परेशान कुन फिक्रें सर से झटक कर उनके साथ धीमी आवाज़ में बोलती आने वाले पलों के ख्वाब बुनने लगी थी। उधर सबा अपने कमरे में आकर सीधे बेड पर आकर गिर गई। मुर्तज़ा ने बेड पर लेटी सबा को देखा। वो कदम कदम चलता वहीं उसके पास ही बेड पर टिक गया। थक गई हो क्या? मोहब्बत पाश निगाहों से वह सबा को देखता अपनी शर्ट की गिरेबान खोल रहा था। सारी टेंशन के बावजूद भी ये लड़की उसके दिल का सुकून थी। उसे देखकर वो चैन पाता था।
सबा ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर मुर्तज़ा को देखा। हाँ, आज लेक्चर्स लेते हुए बहुत थकान हो गई, सर में दर्द हो गया मेरे। लेटे लेटे उसने चश्मा निकाल कर तकिए पर रख दिया और 2 उंगलियों से आंखें दबाई। मुर्तज़ा ने उसकी थकी थकी मगर प्यारी सी सूरत पर प्यार भरी निगाह डाली। सर दबा दूँ? उसने पूछा और सबा ने कुछ देर उसे देखा, फिर ज़ोर से हंस दी। जनाब, अब इतनी केयर भी अच्छी नहीं होती। यूँ ही हंसते हुए वो करवट के बल हो गई। निगाहों में मुर्तज़ा का चेहरा था। क्यों, तुम मेरी केयर कर सकती हो तो क्या मैं नहीं कर सकता? वो उसकी करीबी कोहनी के बल लेटा और उसने सबा की पेशानी पर जैसे ही हाथ रखा, सबा ने वही हाथ अपने हाथ में जकड़कर अपने गालों के नीचे रख लिया। तुम बस मुझसे ऐसी मोहब्बत करते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुर्तज़ा के खूबसूरत चेहरे को वो दीवाना वार नज़रों से देखने लगी। अगर कभी कमी आ गई तो? वो भी करवट के बल होकर उसे वालेहाना निगाहों से देख रहा था। हल्के हल्के मेकअप का मीठा मीठा अक्स उसके चेहरे पर बड़ा भला सा लग रहा था। कमी क्यों आएगी? सबा ने आंखें दिखाकर उसके सीने पर एक हाथ रखा और मुर्तज़ा वही हाथ अपने हाथ में लेकर बिस्तर पर सीधा हो गया। भाई, हमारी मोहब्बत की हिस्सेदार जो आ गई तो? सबा के हाथों में पहने ब्रेसलेट के नगों को छूते हुए वो मुस्कुरा रहा था। ये वही ब्रेसलेट था जो मम्मा ने उसे रोनमाई का गिफ्ट देने के लिए ख़रीदा था। हिस्सेदार? मैं उसका खून ही कर दूंगी, झूठी खफकी से कहते हुए सबा ज़रा सा खिसक कर मुर्तज़ा की ओर करीब हुई और सर उसके सीने पर रख दिया। उसने उसे एक बाजू के हिसार में ले लिया। जनाब, मैं अपनी और तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूँ, मुर्तज़ा ने बताकर एक हाथ से उसकी चोटी को छुआ। सबा के लंबे बालों का तो वो आशिक हो गया था। उसकी उंगलियों ने चोटी के बल खोलने शुरू कर दिए। मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। उसकी उंगलियों की सरसराहट साफ अपने बालों पर महसूस करती आंखें मूंद कर मुस्कुराई। मुर्तज़ा के तवाना धड़कनों को सुनती वो उसके जैसे बेटे के तसव्वुर से ही मसरूर हो रही थी। लेकिन मुझे बेटी चाहिए, वो भी पता है किसकी जैसी? चोटी के सारे बल खुल गए तब वो उसकी बालों में उंगलियां फेरने लगा। नरम रेशम की सरसराहट उंगलियों में लताफत भर रही थी। किसकी जैसी? उसके सीने पर ठोड़ी रखकर मुर्तज़ा की खूबसूरत आंखों में देखने लगी। उसने एक हाथ से सबा के पेशानी से लेकर गालों तक फेरी। मम्मा जैसी, अन्नो जैसी। इस बार सबा मुस्कुराई। मुर्तज़ा को अपनी मम्मा से वालेहाना मोहब्बत थी। वो उसी तरह सबा के गालों को छूता हसरत से बोल रहा था। पता है सभी, मैं बचपन से सोचता था कि काश मैं अपनी मम्मा जैसा होता, लेकिन वो 2 बहनें मेरी मम्मा जैसी आसमान से उतर आई। अब मुझे उन दोनों ही जैसी बेटी चाहिए। बेटी के ख्याल से उसके चेहरा चमकने लगा था, मगर सबा का ध्यान कहीं और ही चला गया। फिर से सर मुर्तज़ा के सीने पर रखकर उसने उसकी शर्ट के बटन छूते हुए पूछा, मुर्तज़ा, अन्नू की जुड़वा बहन समन किधर है? कभी वही मिलने आ जाए। उसे अपनी बहन की याद नहीं आती? मैंने बस 1-2 बार ही उसे देखा है, पहचानना नामुमकिन है दोनों को। वो मुर्तज़ा के बटन को छूते हुए बहुत ही मुश्किल सवाल कर चुकी थी। उसने वैसे गहरी सांस ली। हाँ, दोनों एक जैसी हैं। सबा की मखरूती उंगलियों वाले हाथ को अपने हाथ में लेकर कहते हुए उसने करवट बदली। सबा ने बस उसकी तरफ देखा। तुम टॉपिक बदल कर मेरी बात काट नहीं सकती हो। ये बताओ, मुझे कब दे रही मम्मा जैसी बेटी? उस वक्त सबा का ध्यान बटाने के लिए उसने शोखी का इजहार किया। सबा ने बस आंखें दिखाई। आंखें क्यों दिखा रही हो? मेरा मुतालबा तो तुम्हें एग्ज़ाम्स के बाद मानना ही है। उसे अपने और भी करीब करते हुए वो और उसके लम्स की लताफत और इसमें पनाह लेती हिद्दत। सोचूंगी, सबा ने शरारत से इतराते हुए उसके चेहरे को उंगलियों से छुआ तो मुर्तज़ा ने चेहरा बढ़ाकर गुलाबी लब पर मोहब्बत की मोहर सब की। सोचना नहीं, अब अमल करने। सुनहरी आंखों की आंच से वो सिमटी और मुर्तज़ा बेखुद होता कि उसके मोबाइल की रिंग बजी। रिंग बजते ही वो बहुत तेज़ी से सबा को छोड़कर उठा और उससे भी तेज़ी से बेड से उतरकर वह साइड टेबल तक आ चुका था। उधर मोबाइल पर यज़दान की कॉल आ चुकी थी। सबा, प्लीज़ मेरे कपड़े निकाल दो, मैं 2 मिनट में कॉल सुनकर आता हूँ, मुझे निकलना है। उजलत से कहते हुए वो बहुत तेज़ी से बैकयार्ड का डोर खोलकर बाहर निकल गया। सबा बस उसकी उजलत देखते हुए उठकर बैठ गई। हनीमून पीरियड शुरू होने से पहले रूटीन लाइफ शुरू हो गई है, मिसेस सबा मुर्तज़ा। वो मुस्कुराकर सोचती अपने बाल बहुत तेज़ी से जूड़े की शक्ल में लपेट कर बेड से उतर गई। मुर्तज़ा आजकल बिजी ही था। यज़दान के ना होने से हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उस पर ही थी और फिर वो और भी काम। चलो, मेरा तो शुक्र है कि वो मेरे पास तो है। दुआ और अन्नू बेचारी तो मियाँ से ही दूर हो गई। ये अन्नू कितनी उदास उदास है। मुझे भाई से बात करनी चाहिए, खुद भी आएँ और भैया को साथ लेकर आएँ। दिल ही दिल में सोचती पुख्ता इरादा करके वह सीधे ड्रेसिंग रूम में घुस गई ताकि मुर्तज़ा के कपड़े निकाल सके। कमरे में कुछ पलों के लिए अब खामोशी ही खामोशी छा गई थी। रात पहर दर पहर गुजर रही थी जब दुआ लिबास तब्दील करके वॉशरूम से निकली थी। सफ़ेद कुर्ते पर, खुले ट्राउज़र पर दुपट्टे से बेनियाज सरापा चांदनी बखेर रहा था और चेहरे पर पानी की बूंदें गुलाब पंखड़ी पर शबनमी कतरों की सूरत में जमी थी। दुआ ने एक निगाह कमरे के चारों तरफ डाली थी। शाकिर के 1.5 दिन के साथ ने न जाने क्या असर डाला था कि वह ना चाहते हुए भी एक कमी से हर तरफ महसूस कर रही थी। उन दोनों में वह बहुत मसरूफ़ रही थी, पर हर तरह की मसरूफियात के बावजूद भी ध्यान बार बार एक तरफ चला जाता था। जब जब शाकिर की उस रात वाली हरकत की याद आती तो वह बार बार अपने गाल तपते हुए महसूस करती और हया की सुर्खी से अपने वजूद तक में छात जाती। क्या बात है भाभी जी, ये चेहरे की गुलाबी सुर्खी कुछ और ही कहानी सुना रही है। दुआ के जहन में एकदम से सबा की शोख आवाज़ लहराई।
اس رات کے بعد صبا نے بارہا اسے شاکر کے نام سے چھیڑا تھا اور ہر بار وہی اس کی حرکت یاد آتی اور دعا کے چہرے پر وہی شفق کی لالی سی کھل جاتی۔ اب بھی وہ لمحے یاد آئے تو وہ سارے کام کی فکر چھوڑ کر ننگے پیر ہی ڈریسنگ ٹیبل تک پہنچی تھی۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے دعا کو کچھ تو الگ سے رنگ اپنے چہرے پر کھلتے دکھے تھے۔ یہ رنگ تو کبھی واسق کی چاہتوں نے بھی نہیں کھلائے تھے جو شاکر کی طرف کی صرف چھوٹی سی شرارت نے بکھیر دیے تھے۔ نہیں نہیں، یہ اس بدتمیز کی لوفرانہ حرکت کا اثر ہے اور کچھ نہیں۔ توبہ، پہلے کتنا شریف سا نظر آتا تھا اور اب ایک بار پھر وہی سرخی ملا گلابی رنگ دعا کے چہرے پر دوڑ گیا تو وہ گھبرا کر بڑبڑائی، مگر نگاہیں شوق خود ہی اپنے چہرے کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حسین تو وہ کبھی خود کو نہ لگی تھی، بلکہ اپنے ہلکے نم چہرے کو دیکھتے ہوئے دعا کو 5 اسٹار ہوٹل والا سین یاد آیا جب اس نے خود ہی دعا کے چہرے سے قطروں کو جذب کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے میں محو رہتی کہ ایک دم سے موبائل کی رنگز نے اسے دھیان سے بھٹکایا تھا۔ کیا شاکر کی کال ہے؟ بس بے ساختہ سوچا اور دل بری طرح سے دھڑک گیا۔ دھڑکنوں کی ایسی حالت تو کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن قدموں میں تیزی آئی اور وہ دوڑ کر بیڈ تک آئی۔ تکیے پر رکھا موبائل جگمگا رہا تھا اور اسکرین پر شاکر کا ہی نام اپنی شخصیت کی طرح روشن تھا۔ اس نے کب میرا نمبر اپنے موبائل پر سیو کیا؟ دعا نے حیرت سے سوچا اور جھپٹ کر موبائل اٹھاتے ہوئے وہ وہیں بستر پر ٹک گئی۔ 2 انگلیوں میں موبائل دبا رنگ کر رہا تھا، پر اب ایک نئی الجھن میں وہ مبتلا ہو رہی تھی۔ کال پک کرے یا نہ کرے؟ وہ کشمکش میں تھی۔ بیل ہو رہی تھی اور وہ بار بار اس نشان کو چھونے کی کوشش میں ہاتھ بڑھا کر پہلو میں سمیٹ لیتی، یہاں تک کہ کال بند بھی ہو گئی اور دعا کی دھڑکنیں بھی معمول کی رفتار میں آ گئیں۔ پھر وہ وہی موبائل مٹھی میں دبائے بیٹھی رہی کہ وہ دوبارہ کال کرے، مگر ادھر سے کال نہ آنی تھی نہ آئی۔ دعا کی کمر ایک ہی صورت میں بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی، لیکن ایک انجانی سے طاقت تھی جو اسے وہاں سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں موبائل لیے بس سیاہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اب روشن ہو جائے، شاید اب وہ رابطہ کرے۔ بدتمیز، کیا بس ایک بار کال کی جاتی ہے؟ اب بندہ کہیں بزی بھی تو ہو سکتا ہے، انسان 2 بار تو ٹرائی کر ہی لیتا ہے۔ ایک تو اتنے دن بعد پہلی بار کال کا خیال کیا اور ایک ہی بار میں کال ملا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ انتظار کی گھڑیاں عذاب جان ہوئیں تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ دعا کی شکل رونے والی ہو گئی۔ خود پر غصہ بھی آیا کہ کیا ضرورت تھی اتنا سوچنے کی، وہ کال سن ہی لیتی تو کیا جاتا، بلکہ اس نے کال کر لی تھی تو وہ دوبارہ اسے کال ملا بھی تو سکتی تھی۔ ہاں، اسے کال ملا لینی چاہیے، بہانہ کر دے گی کہ اس نے اس وقت دیکھا نہیں تھا۔ ہاں، میں کال کرتی ہوں۔ کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دوں گی کہ دادی کی وجہ سے کال کیا، وہ بھیا اور تمہارے جانے پر باتیں سنا رہی ہیں۔ ہاں، یہی ٹھیک ہے۔ خود کو 1000 دلیل دے کر وہ دل نادان کو قانع کر کے شاکر کو کال کرنے کا سوچ کر موبائل کو کھول چکی تھی، اور ابھی اس نے شاکر والا نمبر چھوا ہی تھا کہ بیل ایک بار پھر بج گئی۔ دعا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جلدی جلدی چند گہری سانسیں ہونٹوں سے لے کر اس نے زور زور سے دھڑکتے دل کو نارمل کیا اور ایک انگلی سے اسکرین ٹچ کی۔ السلام علیکم۔ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ آج کئی دن بعد وہ دعا کی آواز سن رہی تھی اور آج ہی اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، بھاری مردانہ مگر کان کو بھلا لگنے والا لب و لہجہ۔ السلام علیکم۔ ادھر سے دوبارہ سلام کیا گیا تو دعا فوری آواز کے جادو سے نکل کر ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے کال کی؟ دعا کو صاف محسوس ہوا اس کی آواز میں لرزش سی بھی تھی، انگلیاں تک کسی انجانے احساس سے لرز رہی تھیں۔ دل کی تو اپنی ہی الگ عجب حالت دنیا تھی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ادھر شاکر نے بھی اس کی آواز کی لرزش محسوس کر کے پوچھا۔ وہ ولف کے آفس میں بیٹھا ضروری کام بھی کر رہا تھا، کان میں اس کے ایئر پیس لگے ہوئے تھے اور انگلیاں کی بورڈ پر کام میں منہمک تھیں۔ اس کے پوچھنے پر دعا نے کس کر آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر اس نے اپنا اعتماد بحال کیا۔ الحمدللہ، میں ایک دم فٹ ہوں، بہت خوش ہوں، بہت مزے میں ہوں۔ آواز میں کھنک سمو کر اس نے جیسے شاکر کو جتایا۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، شاید فرق ابھی اتنا محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا، بس اس رات کے فسوں سے تنہائی میں جکڑ لیتا تھا۔ وہ مسکراہٹ کچھ تو ایسا رکھتی تھی جس نے دعا کی آنکھوں میں بس کر پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر شاکر کے لبوں پر خفیف سے مسکراہٹ نے چھپ دکھائی تھی جب کوئی جتائے کہ ہاں وہ بہت اچھی ہے، بہت خوش، تو یہ انسان کی سب سے قیمتی شے دل کی اندرونی معاملات میں مداخلت کا آغاز ہوتا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میرے نہ ہونے سے تم اداس ہو؟ مسکراہٹ سمیٹ کر اس نے ذرا کہ ذرا گردن ادھر ادھر ہلا کر نسوں کو آرام بھی دیا، مگر دعا سے کہتے ہوئے انداز بڑی شائستگی لیے ہوئے تھا۔ وہ کیوں اتنے شائستہ اور دل لبھانے والے لب و لہجے میں بول رہا تھا؟ کم بخت نے خوب پریکٹس کر لی ان دنوں میں مجھے اور پریشان کرنے کی۔ دعا نے تھوڑا جل کر سوچا، ابھی تو وہ اس رات والا جادو نہیں بھولی تھی۔ اب ایسا دھیما دھیما لہجہ دل کو چھو رہا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر گری اور موبائل کا اسپیکر آن کیا۔
میں اداس کیوں رہوں گی؟ تمہاری مرضی، رہو نہ یا نہ رہو۔ اوندھے ہوتے ہوئے اس نے حد عقل آواز میں لاپرواہی سموئی۔ موبائل اب بستر پر رکھا ہوا تھا اور وہ دونوں کوہنیوں کو بستر پر ٹیکے پاؤں اٹھا کر جھلا رہی تھی۔ اداس ہونا بھی نہیں چاہیے، میرا تو کام ہی ایسا ہے۔ اب تم اداس رہنے لگی تو میں تمہاری اداسی دور کرنے کے لیے اپنے کام تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھتی شاکر کی گہری بھوری آنکھیں ایک پل کو مسکرائی بھی تھیں۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہو گئی کہ میں تمہارے بنا اداس ہو سکتی ہوں؟ وہ اب اسی بات اعتماد انداز میں بول رہی تھی۔ موبائل 2 انگلیوں سے اٹھایا اور لیٹے لیٹے وہ سیدھی ہو گئی۔ ایک گھٹنا موڑ کر اس پر دوسرا پیر رکھ کر ہلاتے ہوئے وہ اب مسکرا بھی رہی تھی، مگر اپنی مسکراہٹ سے وہ انجان تھی۔ ہاں صحیح، تم اداس نہیں ہو، تم نے بالکل میری کال کا انتظار نہیں کیا۔ لیکن وہ ایک پل کے لیے رکا۔ لیکن وہ تھما تو دعا نے اپنے اندر صاف بے چینی اترتی محسوس کی، فوری منہ سے نکلا۔ لیکن تم اس وقت واش روم سے نکلتی میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ موبائل کی رنگ پر تم دوڑ کر موبائل تک آئی۔ تم کشمکش میں تھی کہ میری کال سنو یا نہیں، اور تم گھنٹہ بھر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بس میرے دوبارہ کال کرنے کی منتظر تھی، اور تم پھر میرا نمبر ڈائل کرنے والی تھی کہ میں نے کال کر لی۔ لیکن خیر، تم بالکل اداس نہیں ہو۔ دھیرے دھیرے کہتے ہوئے آخری کے جملے لاپرواہی سے بول کر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے تصور میں دعا کے چہرے کے تاثرات سوچ سوچ کر محسوس ہو رہا تھا۔ انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھی اور آنکھوں میں مسکراہٹ کے گہرے رنگ نمایاں ہو رہے تھے۔ ادھر دعا کا تو سچ مچ کا ہی منہ کھل گیا۔ وہ لیٹے لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کیسے اسے لائیو دیکھ سکتا ہے؟ تم اس کے منہ سے بس تم ہی نکلا، مگر اس نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ ویسے تمہیں مجھے آپ کہنے کی پریکٹس کر ہی لینی چاہیے۔ دادی نے 185 بار تمہیں ٹوکا ہوگا، 185 ٹائمز۔ یا اللہ، یہ انسان جن تو نہیں؟ واقعی دادی نے اسے اتنے ٹائم ہی روک ٹوک کی تھی، لیکن اسے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ شاکر، بھیا کی طرح تم نے بھی تو کیمرے نہیں لگوائے نا؟ وہ اب مشکوک ہوئی اور آنکھیں سکیڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی تھی کہ اس کی آواز موبائل میں گونجی۔ بھلے سارے اختیارات میرے سپرد سے ہی، مگر ابھی چند حقوق کی منزلیں طے کر کے ہی آپ کے بھیا والا کام کرنے۔ شاکر کی آواز کی معنی خیزی سے دعا کو ایک بار پھر اپنے گال ہی نہیں، پورا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تو آپ کب کہہ رہی ہو؟ بات کو پھر سے بدل کر وہ پھر سے پرانے رنگ میں تھا۔ اسے تو دعا کو جلانے کلسانے میں ہی مزہ آتا تھا، سو اب مزہ لے رہا تھا۔ دعا بری طرح سے تپ گئی۔ ان رومانٹک سا ہیرو۔ میری چوتی بھی کہتی ہے تمہیں آپ؟ تڑک کر جواب دے کر وہ ایک انگلی کا ناخن چبانے لگی۔ اتنے دن بعد کال کی تو اس لیے کہ اسے جلا تپا سکے۔ 2 جملے اچھے بول کر پھر وہی اکھڑ گنڈا۔ آپ کی جوتی نہیں، آپ خود مجھے آپ کہیں گے بیگم صاحبہ۔ اف، اب تو دعا سیخ پا ہونے لگی۔ اور میں نے تمہارا بیگم نہ چھڑوایا تو میرا نام دعا نہیں۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ہاں، اس کے بعد چڑیل رکھ لینا، وہی تم پر سوٹ کرتے۔ وہ اپنا کام کرتے ہوئے خیالوں میں دعا کی جلتی بھنتی شکل سوچ کر مسکرایا جا رہا تھا۔ دعا نے اس بار دانت ہی کچکچا لیے۔ اسی لیے مجھے کال کیے نا، تاکہ میرا خون جلا سکو، مجھے جلا بھنا کر مزے لے سکو۔ ایک بار پھر بستر پر گرتے ہوئے اس کے لبوں سے شکوہ پھسل ہی گیا۔ نہیں۔ شاکر کی بورڈ سے انگلیاں ہٹا کر پیچھے پہ کرسی سے پش لگا کر وہ چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر دعا منتظر ہوئی وہ آگے کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے کان میں شاکر کی گھمبیر آواز ٹکرائی۔ میں ذرا تھکان محسوس کر رہا تھا۔ آتے وقت جو گالوں کی پرتپش لطافت سے میرے لب پہلی بار آشنا ہوئے تھے اور تمہارے لبوں پر اپنے لب رکھ کر مس کیا تھا، اس کس کا پراثر احساس اب ختم ہو رہا ہے۔ اس نے 3 دن تک مجھے بالکل فریش رکھا تھا۔ میں بھلے تمہارے پاس آنے کے لیے بے چین نہیں ہوں، مگر یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہو کیا جو میرے ذہن میں بسنا چاہتی ہو۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ جو مدھم آواز میں بولا، شاکر کو خود یقین نہیں ہوا اس کے دل سے یہ الفاظ نکلے یا بس ایک رشتے کے احساس نے سب کہلوایا ہے۔ مگر ادھر دعا کے گال پھر سے تپنے لگے، چہرہ آنچ دینے لگا۔ وہ دل کو چھو نہیں رہا تھا، بلکہ دھڑلے سے اپنی حکومت کرنے کے لیے اپنی خواہش کے مطابق ہی دعا کی سوچوں کا رخ بدل رہا تھا۔ پر اتنی جلدی وہ سب کیسے قبول کرے؟ میں کال بند کر رہی ہوں، دعا نے گھبرا کر کہا، لیکن انگلیاں بے بس تھی اس لال نشان کو چھونے میں۔ اوکے، بند کر دو۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر سے سیدھے ہو کر آگے ہوا، اور اب ایک بار پھر وہ کام بھی کر رہا تھا۔ دعا نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ بھیا کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا، اور شاکر نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بھیا کے موبائل پر کال کر لو، شاہ نے بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ دعا کی سانسوں کی آواز بھی صاف سن رہا تھا۔ شاکر، بھیا کب تک آئیں گے؟ یہ کیسی بے بسی تھی، نہ وہ کال بند کر پا رہی تھی، نہ اپنے اور اس کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی۔ بتا نہیں سکتا، سادگی سے بتاتے ہوئے وہ کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ دادی پوچھ رہی تھی۔ شاکر نے بس گردن جھٹکی۔ ہاں، باس بنا بتائے چلے بھی آئے نا، اب جائیں گے تو خود ہی دادی کو منا لیں گے۔ ادھر سادگی کی حد ہی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کب آ رہا ہے، اور وہ اتنا ہی بات گھما پھرا رہا تھا۔ دادی تمہیں بھی پوچھ رہی ہیں۔ کافی جل کر اس نے بول ہی دیا۔ ایک بار پھر وہ مسکرایا۔ کس لیے؟ اپنی آنکھیں اسکرین پر رکھے وہ دعا کو اور زچ کر رہا تھا۔
تمہاری فوٹو لینے کے لیے۔ وہ چل کر پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آ کر دے دوں گا۔ وہ سب سمجھ کر بھی انجان بنتا لگاتار اسے تیش دلوا رہا تھا۔ اور آؤ گے کب؟ دادی کو تم ہی سنبھالو، روز مجھ سے پوچھتی ہیں تم ایک ہی دن بعد مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ پیر چلاتے ہوئے منہ بھی بنا۔ وقت گزر رہا تھا، یہ بھی خیال تو اب نہیں تھا۔ آؤں گا تو دادی سمیت ان کی پوتی کو بھی سنبھالوں گا، فکر ناٹ۔ ادھر وہ بھی کام کے دوران ہونے والی اس اوٹ پٹانگ باتوں سے بھی انرجی سے محسوس کر رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا یہ ولف اپنی بیگم صاحبہ سے کیوں بات کرتے تھے۔ شاکر، آل ورک از ڈن؟ ولف پوچھتا وہ آفس میں داخل ہوا تو شاکر نے ایک نگاہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور فوراً منہ سے نکلا، یس باس، ہو گیا۔ شاکر، بھیا سے بات کروا دو نا۔ یزدان کی موجودگی کا سن کر وہ مچل ہی گئی اور وہ جو ادھر یزدان کے بنا اطلاع میں لائے کال کٹ کرنا چاہتا تھا رک گیا۔ ولف بزی ہے، سرگوشی میں بول کر وہ یہ رابطہ قطع کرنا چاہتا تھا۔ یزدان اس کی طرف ہی دیکھتا ٹیبل تک آ رہا تھا۔ کون ہے؟ ممکن ہی نہیں تھا ولف کی سماعت میں سرگوشی نما بھی آواز نہ جائے۔ وہ متوجہ ہوا اور شاکر کو آخر بتانا ہی پڑا کہ ادھر کون ہے۔ آپ کی بہن صاحبہ، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے بتایا اور یزدان کے لبوں کے گوشے میں مسکراہٹ چھو کر معدوم ہو گئی۔ وہ شاکر کی جھجک پر مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ دعا سے کہہ دو میں گھر آ کر بات کروں گا، اپنی اصلی سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کی طرف آیا تو شاکر فوری اس کی چیئر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پلیز شاکر، بھیا سے کہو میں رونے لگوں گی۔ دعا پھر سے مچلی، وہ بھائی سے بات کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ شاکر نے چیئر پر بیٹھے سنجیدہ سے بھیا صاحب کو دیکھا، پھر اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اسپیکر آن کر کے یزدان کی طرف بڑھایا۔ اس نے بھویں سمیٹ کر اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے کیوں دے رہے ہو؟ آپ کی بہن صاحبہ کا منہ کھول کر رونے کا پروگرام ہے، اور اب آپ ہی بات کیجیے، میرے کان اتنا سریلا راگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ادب سے موبائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہ پیچھے ہو گیا تو یزدان نے سر ہلا کر موبائل اٹھا لیا۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری گڑیا؟ دعا سے بولتے ہوئے اس کی آواز میں دنیا جہان بھر کی نرمی سمٹ آئی اور شاکر اس کی شکل دیکھتے ہوئے دوسری چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، آپ کی گڑیا بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ ادھر سے دعا کی چہکتی ہوئی آواز، اب دونوں ہی صاف صاف سن رہے تھے۔ شاکر ٹیبل پر رکھی فائل کھول کر بے نیاز بن گیا۔ کیوں؟ شاکر کو اپنے ساتھ رکھا ہے اس لیے؟ یزدان کی مسکراتی آواز پر شاکر نے بس پلکیں اٹھائیں، اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں منہمک ہو گیا۔ بھیا میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی، پر روٹھے انداز میں بولی تو یزدان ہولے سے ہنس دیا۔ میری گڑیا خفا ہوئی تو اس کا بھیا کیسے اپنا کام کرے گا؟ موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ چیئر سیدھی کر کے آگے کو ہوا۔ آستین اوپر چڑھائی اور کمپیوٹر پر شاکر کا کیا گیا وہ کام اور وہ نام دیکھنے لگا جن پر ان لوگوں کو شک تھا۔ ویسے بھی میں آپ سے ناراض ہوں، وہ لاڈ سے بتا رہی تھی۔ اس میں نئی کون سی بات ہے؟ تمہیں آدھا مہینہ ناراض ہی رہنے کا شوق ہے، بے نیاز سے شاکر نے دل ہی دل میں سوچا، مگر زبان ہی چپ ہی رہی۔ بہنا کے بھیا جو سامنے بیٹھے تھے ان کے سامنے تو وہ کبھی اسے ستا جلا نہیں سکتا تھا۔ وہ کیوں؟ یزدان لسٹ پر ایک نام اور شکل کو ذہن میں ازبر کرتا دعا سے بھی ہم کلام تھا۔ اتنی عادت ہو گئی تھی آپ کی ان 6 مہینوں میں، اور وہ انو ہے نا، اس کے چہرے سے رنگ ہی غائب ہو گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ بس ہم سب کے لیے جھوٹا ہنستی مسکراتی ہے، ورنہ وہ بہت اداس ہے۔ وہ آخر دعا وہیں پہنچی جس کے لیے اس نے شاکر سے اصرار کیا تھا۔ شاکر نے تیزی سے گردن اٹھا کر ولف کی طرف دیکھا، پر ولف نے جیسے اس پر نگاہ ڈالی وہ فوری بے نیاز بنتا پھر سے فائل پر جھک گیا۔ ہاں، وہ ماہر ہے جھوٹے رنگ سجانے میں۔ یزدان کی آواز سرد ہوئی۔ شاکر نے بس ایک نگاہ اسے دیکھ کر پھر جھکا لی۔ بھیا وہ جھوٹی نہیں ہے بلکہ بہت کیئرنگ ہے، اپنی ذات کو کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی، تو اگر آپ دونوں کے بیچ کوئی جھگڑا بھی ہوا ہے نا تو اسے ستائیں مت، فوراً آ جائیں۔ یہ تو بہن صاحبہ کی ہمت ہے کہ وہ ولف صاحب سے ان کی ناراضگی بتا کر فرمائش کر سکے۔ شاکر نے دل ہی دل میں اسے داد دی، پر یزدان نے جبڑے بھینچے۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، میں ادھر کام کے سلسلے میں رکا ہوں، آ جاؤں گا، تم ٹینشن مت لو۔ اپنے پرسنل معاملے میں دعا کے بولنے کے بعد بھی وہ بہت محبت بھری نرمی سے بولا تو شاکر نے دل میں سوچ لیا کہ وہ اسی بات پر اتنا اتراتی ہے۔ یزدان کی کافی منہ چڑھی ہوئی تھی وہ۔ کام تو ہوتے رہیں گے بھیا، مگر اب بس آپ کو گھر آنا ہے، دعا پیار سے ضد کر رہی تھی۔ اوکے میری دادی صاحبہ، آ جاؤں گا، وہ ہولے سے بول کر جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ فی الحال اس کا بھی گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آ جائے ورنہ دادی نا انوں کو خوب باتیں سنا دیں گی، بیچاری کی طبیعت بھی خراب ہے۔ کیا ہوا اسے؟ لفظ طبیعت پر وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ چپکے چپکے یزدان کو دیکھتے شاکر کو اس کی بھوری آنکھوں میں ایک بے چینی اترتی دکھی تھی۔ پتہ نہیں بھیا، بہت ڈل سی ہو گئی، شاید فیور وغیرہ بھی ہے۔ مما نے چیک اپ کو بولا مگر اس نے سنا نہیں۔ آج تو اسے چکر وکر بھی آ رہے تھے، میں نے چیک کیا تھا، بخار بھی ہے اسے اور بہت ویکنیس ہے اسے، بلڈ پریشر بھی لو ہے اور شوگر بھی لو۔ اچھا بس یہ بیماریوں کی لسٹ پڑھ چکی ہو تو میں اپنا کام کروں، اتنا بڑھا چڑھا کر کم بولا کرو۔ وہ بیماری کی لمبی لسٹ گنوا دیتی کہ یزدان نے تیزی سے ٹوک دیا۔ بھیا سچ میں وہ بیمار ہے، آپ نہیں تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہوگی۔ چلیں آئیے بھیا، بس ایک دن کے لیے ایسا ہی۔
دعا کی آواز اب بھیگنے لگی۔ وہ سمن کے لیے سچ مچ پریشان تھی۔ اس کی دن بدن کملا گئی رنگت، پھیکی مسکراہٹ ساری کہانی کہہ رہی تھی۔ اوکے آتا ہوں، تم پریشان مت ہو، بس خیال رکھو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یزدان نے تیزی سے کال آف کر کے موبائل ٹیبل پر رکھے ایک انگلی سے شاکر کی طرف کھسکا دیا تو وہ فائل کی طرف ہی دیکھتا ہوا بولا، میاں بیوی کے بیچ ناراضگی جتنی بھی ہو، گہری ہو، مگر انسان ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ سکتا ہے۔ یزدان نے آنکھیں سکیڑ کر بے نیاز بننے کی کوشش کرتے اپنے جانشین کو دیکھا۔ میں نے میسج کیا تھا، تم جانتے ہو مجھے فرصت نہیں، بے تاثر آواز میں کہا گیا اور پھر سے وہ کمپیوٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ جی لیکن ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، میں چلتا ہوں۔ وہ تیزی سے بولتا فائل یزدان کی طرف کھسکا کر چیئر چھوڑ کر اٹھا، پھر بنا یزدان کی طرف دیکھے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھر کر آفس سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی یزدان نے گہری سانس لے کر چھت کی طرف دیکھا۔ اس نے سمن کو صرف ایک دو بار میسج دیا تھا، وہ بھی اس کے بہت کالز اور میسج کرنے پر۔ اب تک کوئی کال یا بات نہیں کی تھی، مگر اب دعا کے منہ سے اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ بے اطمینان نہ بن سکا۔ اپنا موبائل نکال کر دیکھا، سمن کے میسج آج سے 2 دن پہلے کے تھے، یعنی وہ اب ٹوٹ رہی تھی اور وہ ٹوٹ جائے یہ یزدان کے عشق کو ہرگز نہیں منظور تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے کال ملا رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی جب عاشق ولف کے نام کی کال آئی تھی۔ سمن کا دل ایک بار کے زور سے دھڑکا، پھر سست پڑنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل اٹھایا، اسے لرزتی انگلیوں سے اس نے نشان کو چھوا تھا۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو کرتی ہی وہی دلکش آواز کانوں میں گونجی اور سمن کا دل بھر آنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ بہت مشکل سے اس کے حلق سے یہ جواب نکلا تھا، آنسوؤں کی شدت سے گلے میں جیسے کچھ پھنس رہا تھا۔ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر اس نے جلتی آنکھیں بند کر لیں۔ کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے؟ سادگی سے پوچھتے ہوئے اس نے سامنے نظر آتی شاکر کی چھوڑی کی فائل بھی اٹھا لی۔ ادھر سمن نے خود پر قابو پانے کی کوششیں جاری کر دی تھیں، مگر آنسوؤں کو تو اب بہنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آواز کا بھیگا پن یزدان نے صاف محسوس کیا تھا۔ تمہیں ٹھیک رہنا بھی ہے، ابھی میرے حساب برابر نہیں ہوئے، اپنا خیال رکھو، تمہیں ولف سے مقابلہ کرنا ہے۔ سرد آواز کی سختی نے سمن کے دل میں نشتر چبھ ہو دیے تھے۔ وہ کہاں عادی تھی اس کے سرد رویے کی، ایسے نشتر چبھ ہوتے جملوں کی۔ آنسو بے قابو ہوئے اور وہ بری طرح سے رو دی۔ ان آنسوؤں کی آزادی نے یزدان کو مشتعل کر دیا۔ تم سے دور ہوا، مر نہیں گیا جو یہ رونا دھونا مچایا اب ہے۔ سمن کے رونے پر وہ بھڑکا اور برہمی سے بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں لی فائل ٹیبل پر پٹک کر پرے کھسکا دی۔ فائل کچھ دور کھسک کر کھل گئی۔ ادھر سمن کو اس کے اشتعال بھرے بے درد جملوں نے اور بھی رلا دیا۔ پہلے مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں، پھر جو دل کہے وہی کریں۔ اس بے دردی کی بات پر وہ درد سے چیخیں پڑی تھی، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کر لوں گا، بٹ رونا بند کرو اپنا۔ اس کے رونے کی آواز اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنا بے چین ہو جائے کہ پھر اس تک پہنچنے کے لیے کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے۔ کم سے کم آج رات تک وہ ادھر ہی رہنا چاہتا تھا۔ ادھر سمن کو اس کے ٹھیک ہے، وہ بھی کر دوں گا نے اور بھی رلایا تھا۔ وہ اتنا بے رحم ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے ہی مار دے گا۔ کس دل سے آپ مجھے قتل کریں گے؟ ایک تو خود پہلے قتل کی دعوت دی گئی، پھر منحرف ہوتے ہوئے اب بھی شکایت بھی وہی کرتے ہیں۔ یزدان نے گہری سانس لے کر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر کھل چکی فائل پھر سے اٹھا لی۔ اسی دل سے جس دل سے تم سے عشق کیا تھا۔ فائل کے پیج پلٹتے ہوئے وہ اب خود کو قدرے پرسکون سا ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کتنا بھی اس سے خفا سہی، مگر آج اس کی آواز قلبی سکون بن گئی تھی۔ اتنے دن کی جدوجہد کے بعد ایک سرور سی کیفیت تھی جو اسے میسر ہو رہی تھی۔ ادھر وہ اس کی حالت سے بے خبر روتی ہوئی شکوہ گو ہوئی۔ محبت تو معاف کرنا سکھاتی ہے، قتل کرنا نہیں۔ لڑتے ہوئے سمن کا رونا بھی اب کم ہونے لگا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ولف معافی اسے دیتا ہے جو فریب کار نہیں ہوتے۔ پین فولڈر سے پین نکالتے ہوئے ہونٹ مسکرا رہے تھے، مگر آواز میں سرد پن کے ساتھ طنز بھی کھلا اور یہ طنز ٹھا سے سمن کے دل کو لگا۔ میری شخصیت فریب کار صحیح یزدان، مگر میری محبت کبھی جھوٹی نہیں رہی۔ میں نے پورے دل سے آپ کو قبول کیا، صرف آپ کو چاہا۔ آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے وہ تنتنا کر بولی تھی، اپنی محبت پر الزام برداشت نہیں تھا۔ چاہتوں کا حساب کون مانگ رہا ہے جانم؟ میں تو انسانی عمل کا حساب کتاب کھول چکا ہوں۔ فائل پر لکھی عبارت پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ اب بھی اسی طرز سے اس سے مخاطب تھا، مگر بھوری آنکھیں اب چمک رہی تھیں۔ حساب برابر کرنے ہیں نا تو میرے ساتھ میرے روبرو رہ کر اپنے حساب لیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس طرح مجھے ستا کر دور رہ کر آپ بس مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ تیزتے بولتے ہوئے اسے پھر سے رونا آنے لگا۔ آخری جملے میں آواز لرزی اور یزدان نے ٹوکا، رونا بند کرو اپنا۔ اس بار اس کی ڈانٹ نرم پڑ گئی۔ سچ تو یہی تھا کہ اس کے آنسو برداشت نہیں تھے، وہ بے چینی سے اترتے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں بند کروں گی رونا، خوب روں گی میں، اور اتنا روں گی کہ آج دریا بن کر بہہ جاؤں گی۔ اب تو وہ اچھی خاصی آواز میں شروع ہو گئی تھی۔ یزدان کو یہ رونا صاف بدتمیزی لگا تھا۔ سمن یہ مت بھولو کہ میں گھر واپس آؤں گا۔ پیشانی پر سلوٹ پڑی اور درشتی سے بولتے ہوئے اس نے سمن کو دھمکی سی دی۔ تو آئیں نا واپس، کیوں دور چلے گئے ہیں؟ قریب رہ کر مجھے نفرت کی مار مارے نا،
اس قدر دور جا کر کیوں مجھے زندہ نہیں رہنے دیتے؟ میں پل پل مر رہی ہوں یزدان، مت کریں اتنے ستم۔ سمن کا رونا اسی طرح سے تھا۔ ایک دم سے بستر پر وہ گر کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی تڑپ سے یزدان کے دل نے اسے ملامت کرنی شروع کر دی۔ سمن بس کرو یہ رونا، میرا کام ہی ایسا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فائل سے نگاہ ہٹا کر اس نے اپنی پیشانی کی انگلی سے ملی۔ سمن کی حالت سچ میں بہت خراب ہوتی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے 6 مہینے کا حساب لینا چاہتا تھا، مگر اسے بیمار یا اس قدر پریشان کر کے نہیں، مضبوطی سے مقابلہ کرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کا کام ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی محبت کو کھوجنے گئے ہیں نا؟ اس بار یزدان نے جبڑے بھینچے۔ آپ انم کو ڈھونڈ لیں گے، اسے پا کر پھر آپ سب بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائیں گے کہ ایک پگلی دیوانی سی لڑکی کس قدر آپ کو چاہتی رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی جئیں گے، آپ مجھے چھوڑ کر اس سے… سمن، یزدان نے سختی سے اسے ٹوکا، آواز بھی اونچی ہو گئی۔ وہ نہ جانے کیا کیا خرافات اپنے دل و ذہن میں پیدا کر چکی تھی۔ یزدان کا غصہ پھر سے حاوی ہونے لگا۔ ہاں، میں سمن ہوں، سمن۔ وہ چیخی تو یزدان نے مٹھیاں بھینچی، ادھر وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ یہ حقیقت اتنی جان لیوا کیوں یزدان؟ اتنی جان لیوا کیوں کہ میں نے آپ کو کھو دیا؟ یہ کیسی سزا ہے جو مجھے آپ سے محبت کرنے کی ملی؟ آج سے پہلے وہ کبھی اتنی نہیں تڑپی تھی، تب بھی نہیں جب ایک شخص نے اسے پاتال میں دھکیلنا چاہا تھا، تب بھی نہیں جب سلطان جیسے شیطان کا چنگل اس کے ارد گرد کسا تھا۔ سمن میں اس نے آخری دھمکی دی، مجھے کہہ لینے دے یزدان، مجھے سب کچھ کہہ لینے دے، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اس نے تڑپ کر فریاد کی، مگر یزدان نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ اس وقت مجبور تھا، لیکن میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ اس نے آواز میں رکھائی سمو لی اور سمن کے آنسو ہی تھم گئے۔ یعنی میرے لیے آپ کے پاس اتنا سا بھی وقت نہیں؟ جب تک آپ کی بیوی ہوں تب تک تو ہمدردی بھی نہیں مجھ سے؟ اپنی آنکھوں سے آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے وہ صدمے میں بھی تھی۔ تو میری ہمدردی کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ تو اب جیسے اپنا بھی امتحان لے رہا تھا۔ یزدان اب بہت ظالم ہے، بہت ظالم۔ پھیکی آواز میں وہ درد سے چیخی، کوئی نئی بات نہیں، اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ درشتی سے بولتے ہوئے وہ اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فائل پر نظر دوڑا رہا تھا۔ نہیں بند کروں گی یہ رونا دھونا۔ کیا کر لیں گے؟ اتنی دور سے تو مجھے اب ڈبونے سے رہے۔ سمن کو تب غصہ آنے لگا، وہ اس قدر بے رحم تھا، اس کے فریاد اور رونا سب اسے فضول لگ رہا تھا۔ سمن، مجھ سے بدتمیزی مت کرو۔ وہ کال پر شیرنی بنی تھی تو وہ جانتا تھا آپ مجھ سے نفرت کر سکتے ہیں اور میں بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی۔ واہ ولف صاحب، واہ، بڑے اچھے اصول ہیں آپ کی۔ یزدان نے اس بار آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اگر یہ ساری باتیں اس آفس سے باہر چلی جائیں تو اس کے سارے سپاہی حیرت سے مر ہی جائیں کہ ولف سے بھی کوئی اس طرح باتیں کر سکتا ہے، مگر اب جو سر چڑھایا تھا تو خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ اب تو میری برداشت سے باہر ہو رہی ہوں۔ یاد رکھنا، واپس آ کر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گے تم۔ دانت پر دانت رکھ کر اس نے بہت تحمل سے صرف دھمکی دینے پر دل کو تسلی دی۔ یہاں سے وہ فی الحال کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تو وہ نڈر تھی۔ میں پپا سے شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ واہ رے، اتنی آہوں فریاد کے بعد معصوم دھمکی۔ اوکے، جاؤ کر دو، مگر پپا گھر پر نہیں اور تم بیڈ روم میں اکیلی، اس نے دل جلانے والے انداز میں بول کر فائل پر کچھ نشان بنائے۔ کیمرہ بند کریں اپنا۔ سمن کو اب یاد آیا کہ اس نے کیمرے لگائے تھے، مگر کہاں، وہ جانتی نہیں تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو ادھر یزدان کے لبوں کے گوشے مسکرائے۔ تمہارے فرشتے بھی وہ کیمرے نہیں ڈھونڈ سکتے میری جان، اپنی انرجی ضائع مت کرو۔ حالانکہ اس وقت واقعی وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا، مگر اب اسے ستانے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ چاہتا تو آرام سے اسے دیکھ بھی سکتا تھا، ویڈیو کالنگ کر سکتا تھا، مگر اپنے عشق سے مجبور تھا۔ ایک بار اسے دیکھا تو تمام تر ناراضگی کے باوجود بھی اس کے دل نے قرب کی فریاد ہی کرنی ہوگی۔ بس اس کے خواب ہی تو یزدان کی آنکھوں میں بسے تھے، جس نے اس کی نیندیں حرام کی تھیں۔ ادھر سمن یزدان سے اور بھی ناراض ہوئی۔ مجھے دیکھ کر میری بے بسی آپ کی انا کو سکون دے رہی ہے نا؟ وہ ابھی ہر طرف دیکھ کر یہ جاننا چاہتے تھے کہ یزدان اسے کیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کون سی بات سکون دے رہی ہے یہ تم جان بھی نہیں سکتی۔ ایک دم سے اس نے فائل پرے کر دی اور چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ آنکھیں موند گیا۔ ہر ناراضگی کے باوجود بھی دل آج چین پا چکا تھا۔ مجھے جاننا بھی نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ غصے سے بولتے ہوئے وہ بیڈ سے اتر کر اپنے سلیپر ڈھونڈنے لگی۔ نیچے فرش پر اس کی اوزی کھیل کود میں رہی تھی۔ سمن کو بیڈ سے اترتے دیکھا تو قدموں میں آ کر گھومنے پھرنے لگی۔ ساتھ اپنی اوزی کو بھی لے جانا۔ بس اب اندازے سے ہی کہہ رہا تھا، یہ جانتا تھا اس کی غیر موجودگی میں اوزی پر لطف و کرم بہت بڑھ جاتا تھا۔ تو کیا اسے بھوت کمرے میں چھوڑ کر جاؤں گی میں؟ میری اوزی کی جان بہت قیمتی ہے، اسی آؤ ہم چلتے ہیں، بادشاہ صاحب کو ہماری اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ترس سے جواب دے کر اپنی بلی سے بول کر یزدان کو سنا رہی تھی۔ یزدان نے بس تعصب سے سر جھٹکا، پھر سیدھا ہو گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے بھی نہیں، بس تم سے محبت ہے، جہاں محبت ہو وہاں ضرورت نہیں رہ سکتی۔ یزدان نے باقی کے جملے دل میں ادا کیے، مگر ادھر سمن کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں کس لیا۔ بیڈ روم سے نکلتے ہوئے وہ مردہ ہوتے وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ اللہ کرے یزدان آپ کو اپنی محبت مل جائے،
انم خیریت سے ہو اور آپ دونوں ایک ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ اپنے سارے آنسو اندر اتار کر اس نے بس دعا دی۔ اس کا دماغ واقعی چل گیا۔ یزدان نے سوچ کر اس کی دعا پر بس انم مل جائے یہی چاہا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے کہ نہیں؟ دانت پر دانت رکھ کر اس نے کافی چبا چبا کر پوچھا۔ سمن نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ دھندلی نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر جی کر کیا کرنا ہے یزدان؟ اس پر یزدان کے دل میں طوفان سا برپا ہوا تھا۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دماغ تو میں آ کر درست کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بول کر کال ہی آف کر گیا۔ اس سے زیادہ اس میں برداشت کرنے کی اب طاقت نہیں تھی۔ اس لڑکی نے تو میرا دماغ ہی خراب کر دینا ہے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے اس کے دماغ سے یہ فطور نکال لیں۔ وہ غصے سے ہڑبڑا کر ابھی موبائل رکھ رہا تھا کہ اس بار انجان نمبر سے ایک میسج آیا تھا۔ یزدان نے اسکرین چھوتے ہوئے وہ میسج اوپن کیا۔ یزدان خانزادہ صاحب، میری بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی کہ میں نے بہت کچھ لٹا کر ایک راز جان لیے۔ ایک راز جسے برسوں سے دفنا کر طوفان پر بندش لگا دی گئی تھی، بہت سی زندگیاں بچا لی گئی تھی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ راز اسی طرح مٹی میں دفن ہو کر ناشناخت قبر بن جائے تو تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا۔ یزدان نے پیشانی پر بل لیے ہوئے وہ پیغام پڑھا اور پھر نیچے عائزہ خانزادہ کا نام دے کر اس کی بھوری آنکھوں میں آگ ہی آگ دہک اٹھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔